آج ہم لوگ امپائر کا ممبرشپ ڈاکیومنٹ بھی شیئر کرنے والے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ ممبرشپ کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اسٹیٹ لیول، نیشنل لیول پر اور ڈفرینٹ فنکشنل گروپس میں، ٹاسک فورسز میں خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج گروپس میں شیئر کریں گے. جی بہتر. ارشی امجد خان صاحب کو بھی ذرا کنیکٹ کرا لیجیے. میں نے ان کو میسج کیا تھا، کال کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شرف وعلیکم صاحب. السلام. سب مہربانی. رات ایگزیکٹو گروپ میں کافی ڈسکشن تھا. اسی سلسلے میں ہاں اسی سلسلے میں بھی. اچھا. السلام علیکم جناب. ابو طالب رحمانی صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. رحمانی صاحب آپ کا جو آڈیو ہے اس کو انمیوٹ کر لیجئے. نیچے رائٹ ہینڈ پہ ایک بٹن ہے، اس کو دبا دیجئے تو آڈیو انمیوٹ ہو جائے گا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ کی اجازت ہو تو آج کا ویبینار شروع کرتے ہیں. چلو آڈیو انمیوٹ کرو میرا. آڈیو انمیوٹ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سرات جی تک؟ جی ہاں. تو آج کا ڈیلیبریشن شروع کرتے ہیں. میں جناب ابو طالب رحمانی جی صاحب کا استقبال کرتا ہوں اس ویبینار میں، جو مسلمس ان ملٹی کلچرل سوسائٹیز ان دی لائٹ آف ٹیچنگز آف اسلام موضوع کے اوپر ہے. جناب ابو طالب رحمانی صاحب جو ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں اور ویسٹ بنگال کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہی از اے پرومیننٹ تھنکر on social and religious issues based in Kolkata. So we have the opportunity to listen to Abu Talib Rahmani Sahab. Sir, آپ کا استقبال ہے، آپ اپنا بیان دے سکتے ہیں. ویلکم سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تمام معزز شرکائے گروپ اور ارباب فکر و دانش، تو ظاہر ہے کہ جناب خالد صاحب نے فرمایا کہ میں خطاب کروں گا، یہ ان کا حسن ظن ہے اور آپ حضرات کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس جملے کو قبول فرمایا، ورنہ صداقت تو یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے مستفیض ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب کچھ طالب علم اپنی بات کہہ جاتا ہے اور آپ حضرات کے جو تجربات ہیں وہ ہم تک منتقل ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو شاید ایک جملہ کہنے کی میں جرت کروں کہ وقتاً فوقتاً پرانے مریض نئے مریض کو کچھ مفید مشورے دے دیا کرتے ہیں۔ ہر شعبے اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں تجربات بڑے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات نے تجربات کی جن سیڑھیوں کو طے فرمایا ہے اور جس منزل پہ پہنچے ہیں، اگر اس کی معلومات ہم لوگوں کو ہو جائے تو ہم یہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے بڑا استفادہ کیا۔ جب آپ چھوٹوں کو موقع دیتے ہیں تو یہ آپ کی وسعت قلبی ہوتی ہے، آپ کا وہ عظیم اخلاقی شفقت کا مظاہرہ ہوتا ہے جس کے لیے امت جانی پہچانی جاتی ہے۔ لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے اور شاید آپ کو کوئی لطیفے کا پہلو اس میں نظر آ جائے اور لفظ سنگین کو لوگ رنگین بنانے کی جرت کر لیں، لیکن میں اس معنی کر سنگین کہہ رہا ہوں کہ صورتحال دو حصوں میں ہم تقسیم کر دیں۔ ایک تو عالمی صورتحال ہے اور ایک ملکی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے کہ عالمی صورتحال بھی کوئی بہت زیادہ موافق نہیں ہے، لیکن ملکی صورتحال جو ہمارا وطن عزیز پیارے ہندوستان، جو یقیناً اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا پیارا وطن ہے، ہم سب کا پیارا وطن ہے، اور وطن سے ایک انسیت فطری چیز ہے، اس میں اخلاقی دار و مدار ہے۔ صورتحال جو ہمارے وطن کے ہیں، اس میں امت مسلمہ کہاں فٹ ہوتی ہے، یہ بات شاید بہت اونچی ہو جائے گی۔ میں ذرا اپنے معیار پر اتر کر کہتا ہوں کہ اس میں ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ آپ حضرات نے زندگی میں بڑے اونچے کارنامے دیے، میں امپار کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے منتشر اجزاء کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری قوم یکسو ہو کر اگر کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے۔ شاید اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہوگی کہ ہم کسی ایک نقطے پر یکسو ہو جائیں کہ جی ہمیں اس پر توجہ دینی ہے۔ ملک کی صورتحال ہمیں یہ اس رخ کو واضح کر رہا ہے کہ مسلمان تمام شعبۂ زندگی میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے۔ کیا یہ محسوس کرنا ہماری اپنی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے؟ یقیناً ایک آسان سا جملہ آج کل چل پڑا ہے کہ صاحب حالات کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، حالات کے لیے فلاں ذمہ دار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارباب فکر و دانش اور آپ حضرات اسے بڑی گہرائی سے محسوس کریں گے کہ دنیا کا سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہم الزامات کی راہ لیں۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ میں بالکل مدرسے کا پروڈکٹ ہوں اور میں یہ بات آپ کو
آپ حضرات کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں کہ میں سیمنٹڈ مدرسے کا پروڈکٹ ہوں، کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. تو شاید جو میں بات عرض کروں گا وہ انشاءاللہ اس طرف کی صحیح تصویر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ظاہر ہے کہ ہم مدرسے سے آئے ہیں، ہم نے مدرسے میں پڑھائی کی ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین کو. اس وقت جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں کہ دینی رہنمائی بھی شاید ہم پچھلے 70 سالوں سے اس امت تک اس معیار کے مطابق نہ پہنچا سکے جو کوالٹی اور جس معیار کے لیے اسلام جانا جاتا ہے، اسلام پہچانا جاتا ہے. میں رک کر ایک بات عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے معجزے ہیں، بھرے پڑے ہیں معجزات. قرآن کریم آپ کا معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ 3 لاکھ سے زیادہ وہ صحابہ کرام جو اسلام سے پہلے، اگر میں انہیں انکلچرڈ کہوں تو شاید آپ میری اس بات کو برداشت کر لیں گے، اور اگر آپ کو کسی معنی پہ یہ بات غیر مناسب لگے تو مجھے اپنا عزیز سمجھ کر معاف کر دیں گے. اسلام لانے سے قبل ان کی زندگی کا کوئی معیار نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی 23 سالوں کے اندر، 33 ایئرز کے اندر، ان 3 لاکھ صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ اس تربیت کا شاہکار اور اس تربیت کا عالم یہ تھا کہ وہ صحابہ دنیا کے کسی بھی بڑے دربار میں چلے جایا کرتے تھے، اس سلطنت میں اپنا رعب قائم فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے ایک سرے منہ برابر بھی آپ رخ نہیں پھیرا کرتے تھے. یعنی اگر میں آج کے اس ماڈرن لینگویج میں کہوں کہ وہ حالات کو دیکھ کر شریعت سے کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے تو شاید یہ جملہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے. ہمارے اندر ایک بڑی کمی یہ آ گئی کہ ہم کمپٹیشن کے بجائے کمپرومائز کے راستے اختیار کرنے لگے. یہ وہ باتیں ہیں جو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ بزرگوں سے سیکھتا رہتا ہوں، میں وہی شیئر کر رہا ہوں کہ ہم کمپرومائز کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ زندگی کے نشیب و فراز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جیتے وہی ہیں جو کمپٹیشن کے اور چیلنجز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اپنی جرت و بہادری، ہمت و حق گوئی کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ بھی اگر ان کے خون میں موجود ہے تو وہ انسان پھر کھڑے ہو کر آواز دیا کرتا ہے اور قیادت کے اہل ہوا کرتا ہے. دوسری ایک بات آپ سے عرض کروں، دنیا کا ایک اصول ہے میرے معزز بزرگوں، وہ اصول یہ ہے کہ دنیا طاقت کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے. دنیا طاقت کو تسلیم کرتی ہے. دنیا طاقت کے سامنے اس کے حکم کو قبول کرتی ہے. یہ دنیا کی فطرت ہے، ہم اسے چینج نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آہستہ آہستہ اسلام کا اخلاقی طاقت بڑھتا چلا گیا، اور پھر موقع آتا ہے کہ فتح مکہ اور اس کے بعد پھر ایمان قبول کرنے والوں کی ہوڑ لگ گئی، بھیڑ لگ گئی. آپ جانتے اچھی طرح، ان تاریخوں میں ہمیں جانا نہیں ہے کہ کس بڑی تعداد میں لوگ ایمان لاتے رہے. اس وقت چونکہ مدینہ منورہ طاقت کا ایک محور تھا، طاقت کا ایک مرکز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس پوری دنیا میں آپ کے مد مقابل نہ کوئی طاقت میں تھا، نہ اخلاق میں تھا، نہ شرافت میں تھا، نہ محبت میں تھا، نہ کریمی صفات میں تھا. دنیا آپ کی طرف متوجہ ہوئی. جب آپ دنیا میں طاقتور ہوتے ہیں اور طاقت کے ساتھ جب آپ حق کو پیش کرتے ہیں تو لوگ اس حق کی عزت بھی کرتے ہیں اور دنیا اس حق کی طرف متوجہ بھی ہوتی ہے. 1880 میں جاپان کے بادشاہ جب جنرل میجی ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں عیسائی مشنریز کے تحت بڑے بڑے لوگ جاپان میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے پورے جاپان میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا تھا کہ جاپنیز کو یہ خطرہ محسوس ہو گیا تھا کہ ان کا اپنا مذہب، ان کی اپنی پہچان، ان کا اپنا معاشرہ سب پیوند کاری سے متاثر ہو جائے گا اور چینج ہو جائے گا، اور عیسائیت ان کا غلبہ پا جائے گی. تو اس زمانے میں اسلام کا مرکز ترکی ہوا کرتا تھا، بہت طاقتور. سلطان بن عبد الحمید وہاں کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، خلیفۃ المسلمین ہوا کرتے تھے.
1880 میں جنرل میجی نے ایک خط لکھا سلطان بن عبد الحمید کو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلامی مبلغین کو جاپان میں بھیجیں. کیوں؟ تاکہ وہ عیسائیت کا مقابلہ کریں اور جاپان میں اسلام کی تبلیغ کریں. مجھے افسوس ہے کہ آج 2020 ہے، اس خط پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. 1880 سے لے کر ابھی تک اس خط پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی. مختصر یہ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت توجہ دی جاتی تو رخ کچھ اور ہوتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی کے جس شعبے میں بھی موقع دیا ہے، اس شعبے میں طاقت سب سے بڑی حکومت کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہماری جو اپنی روحانی طاقت ہے، ہماری جو اپنی اخلاقی اور شرافت کی طاقت ہے، اس کا بھی ہم مظاہرہ کرنے سے زندگی کے ہر شعبے میں قاصر ہیں. میری زبان سے اگر کچھ سخت باتیں نکل جائیں تو میں آپ سے پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ مجھے اپنا عزیز سمجھ کر معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ اگر ایک دوسرے کے سامنے بہت سچائی اور حقیقت کو لے کر نہ بیٹھے، سہلانے کی روایت کو برقرار رکھیں، تو پھر معاملہ وہی رہ جائے گا جہاں سے خوشامد پسندی کے پودے نکلا کرتے ہیں. ہمیں تنقید شرافت کے دائرے میں کرنی چاہیے اور صحت مند تنقید کو برداشت کرنی چاہیے. اس وقت علماء کی جماعت تنقید کے نشانے پہ ہے اور بڑے پیمانے پہ نشانے پہ ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ تنقید غلط ہے، لیکن ممکن ہے کہ مجھے انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ یقیناً کیونکہ تنقید صحت مند ہونی چاہیے اور شرافت کے دائرے میں ہونی چاہیے. عزیزان ملت، میں تمہیدی گفتگو میں ایک اور واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ہماری اخلاقی قوت کیا ہوا کرتی تھی. غالباً یہ انگریز برٹش حکومت کے زمانے کی بات ہے، مجھے سال ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن شاید 1930 کا واقعہ ہوگا. اتر پردیش کے سہارنپور ضلع میں ایک جگہ ہے کاندھلا. کاندھلا میں ایک غیر مسلم ہندو بھائی کی زمین پر کچھ دبنگ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. یہ واقعہ ہے. اور قبضہ کر لیا. ہندو بھائیوں نے کہا کہ بھائی یہ جگہ تو ہم نے مندر بنانے کے لیے رکھی ہے. مسلمان چونکہ طاقتور تھے، انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں کہا کہ نہیں، یہ تو ہم مسجد بنائیں گے، ہماری مسجد کی جگہ ہے. معاملہ عدالت تک جا پہنچی. کورٹ میں جب بات پہنچی تو معزز جج صاحب نے، جو انگریز تھے، انہوں نے فریقین سے، مسلمان اور ہندو دونوں بھائیوں سے کہا کہ آپ کوئی ایسا گواہ پیش کرو کہ جس کی بات آپ دونوں تسلیم کر لو اور مجھے فیصلہ دینے میں آسانی ہو. تو ہندو بھائیوں کی جماعت کی طرف سے ایک بڑے سادھو صاحب نے، پنڈت جی نے کھڑے ہو کر کہا، حضور ہماری طرف سے ایک گواہ ہے، اگر مسلمان بھی اسے تسلیم کر لیں. کہا کون ہے؟ کہا ہمارے کاندھلا میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں مفتی مظفر حسین صاحب ہیں. اب ظاہر رحمت اللہ علیہ ہو گئے. کہا کہ وہ بڑے بوڑھے ہو گئے لیکن عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں. ظاہر سے پنڈت جی کی عمر 80-90 سال رہی ہوگی اور مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت 70 سال رہی ہوگی. تو پنڈت جی کہتے کہ ہم ان کی گواہی اس لیے تسلیم کریں گے کہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک مفتی مظفر حسین کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ انہیں بلا لیں، ہم ان کی گواہی تسلیم کر لیں گے. بہرحال نوٹس گئی. حضرت تشریف لائے مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جج کے سامنے کھڑے ہوئے. جج صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے یہ زمین کس کی ہے؟ مفتی صاحب کھڑے ہوئے اور فرمایا، جج صاحب میں یقین اور پوری جرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ زمین ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان سخت ناراض ہوئے کہ ہمارے چندے پہ پلنے والا مولوی ہمارے خلاف سچ بول رہا ہے. ایک مزاج یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے چندے پہ پلنے والا یہ امام ہمارے پیسوں پہ پلتا ہے اور ہمارے خلاف بول رہا ہے، ہمارے منکرات کے خلاف بول رہا ہے. جی مجھے معاف کیجئے گا، امام کی حیثیت ملازم کی ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ٹھیلے والے، آلو والے، پیاز والے اپنے بچوں کو مولوی بناتے ہیں. آپ 5 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے مہینے کمانے والے حضرات ہفتے میں ایک صفحہ علماء پر تنقید تو کرتے ہیں، اپنی اولاد کو عالم و فاضل کیوں نہیں بناتے؟ مسجدوں میں کھڑے ہو کے آپ کے بیٹے مفتی صاحب تقریر کیوں نہیں کرتے کہ جن کو کسی کے جیب پہ نگاہ نہ ہو اور حق بات بولنے کی جرت ہو؟ آخر آپ بتائیے، آپ نے یہ ماحول کیوں نہیں قائم کیا؟ ہم نے کیوں نہیں قائم کیا؟ تو ہماری ذمہ داری ہے. مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر جب گواہی دی تو جج صاحب نے جو فیصلہ کیا، میں ان جملوں کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. جج صاحب نے کہا، ذرا توجہ فرمائیے گا، کہا مسلمان ہار گیا. فیصلے کے جملے دیکھیے،
انگریز جج لکھتے ہیں کہ مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ سبحان، اسلام جیت گیا۔ میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیا ہم اسلام کو جتانے کے لیے خود کو ہرانے کو تیار ہیں؟ میں مانتا ہوں علماء میں بڑی خرابیاں ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو نہ بھولیے کہ وہ ایک معمولی تنخواہ لے کر مئی جون کے گرمی کے مہینے میں بھی ظہر کی نماز میں آپ کی مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں۔ علماء میں بڑی کمیاں ہیں، لیکن آپ یہ نہ بھولیے کہ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں جب آپ اپنے بلینکٹ کو اتارنا نہیں چاہتے، وہ فجر میں آپ کی مسجدوں میں اذان دے کر آپ کے محلے کو جگاتا ہے۔ کیا تنخواہ ہے ان کی؟ لیکن جو لوگ علماء پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کی تنقید بالکل صحیح ہے، میں اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا۔ میں آپ کی تنقید کو سلام کرتا ہوں کہ آپ میرے اپنے ہمدرد ہیں، تب تو آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے گا، وہ 10,000 روپے نہیں کماتے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، ہفتے میں 17-18 گھنٹے کے لیکچر دیتے ہیں، اور چھٹی کے دن میں آپ آرٹیکل لکھ کر ان کے دل کو توڑ دیتے ہیں۔ کیا بہتر ہوتا کہ کام کا مقابلہ کام سے ہوتا، باتوں سے نہ ہوتا۔ کام کا مقابلہ کام سے کر لیں۔ ادارے قائم کرنا، اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ مسٹر اور مولانا میں آپسی تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس عصری علوم ہے تو ان کے پاس نبوت کے علم ہے، الحمدللہ۔ دونوں ایک دوسرے کا اگر احترام نہیں کریں گے تو یہ گاڑی نہیں چل پائے گی۔ آپ جتنی اچھی گاڑی میں بھی جائیں، اگر اس میں اللہ نہ کرے تھوڑی سی بھی دقت آ جائے تو سڑک پہ اتر کر میکینک ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس وقت اپنی اسٹیٹس نہیں دیکھی جاتی ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے میری کھڑی ہوئی گاڑی کسی طرح چل پڑے۔ تو دنیا میں جتنے شعبے ہیں ہمارے یہاں، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، لائر صاحب، علماء، مولانا، مفتی، یہ سارے لوگ ہماری ضرورت ہیں اور ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک آدمی بھی ایک آدمی سے نفرت کر گیا تو سماج ٹوٹ جائے گا، ملت ٹوٹ جائے گی۔ میں ہمارے بھائی خالد صاحب نے ایک تعارف کرایا کہ میں مسلم پسندہ بورڈ کا رکن ہوں۔ ظاہر ہے کہ جتنا مجھے کام کرنا چاہیے میں بالکل نہیں کر پاتا ہوں، دعا دے دیجئے مجھے کہ میں کچھ کام کر سکوں انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مقدمات سپریم کورٹ میں آئے، آپ یقین مانیے ہم اپنی کمیوں کے اعتراف کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مسلم وکلا سینئر ایڈوکیٹ ڈھونڈ رہے تھے ٹاپ کلاس کے، جو ڈاکٹر راجیو دھون کے مد مقابل ہوں، جو پرشانت بھوشن جی کے مد مقابل ہوں، جو آجہانی ابھی انتقال کر گئے، ان تمام بڑے وکیلوں کے مقابلے میں ہوں، تو کیا میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک بھی مسلمان نظر نہیں آیا؟ اگر میری یہ بات سچ ہے تو آپ حضرات کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ علماء نے مدرسے کھول کر گاؤں گاؤں مسجدوں کو آباد کر دیا۔ آپ حضرات کی بھی ذمہ داری تھی کہ اچھے ججز، اچھے وکلا ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب نے اپنی ذمہ داریوں سے اپنی زندگی کی سہولت کے اختیار کرنے کے لیے، سہولتوں پہ، آج ہمارے بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ، ہمارے انٹلیکچوئل بھائی بہن ہمارے دبئی میں، کویت میں رہتے ہیں، اربوں روپے کماتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر یہ سارے بھائی بہن ہمارے اپنے ایک ماہ کی تنخواہ ڈونیٹ کر دیں تو انڈیا میں ہر سال ایک یونیورسٹی وجود میں آ سکتی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہر سال۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے صرف جرأت کی ضرورت ہے، لیکن ہم اعتماد اور بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ دوسری بات آپ سے عرض کروں، اسلام تقریر کا نام نہیں ہے، زندگی کے اندر بھی داخل ہونے کا نام اسلام ہے۔ دیکھیے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے، بادشاہ کے دربار میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو صحابی رسول تشریف لائے تھے بادشاہ کے دربار میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر، ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، شاہی لباس تو تھا نہیں ان کے پاس، اچھا وہ گھوڑے میں بھی نہیں تھے، خچر میں تشریف لائے تھے، اور سفر سے آئے تھے تو جسم جو ہے وہ دھول سے بھرا ہوا تھا۔ شاہی دربار، قالین بچھی ہوئی ہے، کارپیٹ اچھی رنگین، اور وہاں پہ کھانے کے دسترخوان ہے اور ٹرانسلیٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابی اسی طرح سے تشریف لائے اور اپنے خچر کو دربار میں باندھا، اور کتنی بے نیازی دیکھیے ذرا، بے نیازی غور فرمائیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میسنجر ہوں۔ تو جب بادشاہ کے دربار میں بیٹھے
تو دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، ایک دانہ نیچے گر گیا. توجہ فرمائیں، اس درد دل کو توجہ فرمائیں. لوگ کہتے ہیں نا صرف یہی اسلام ہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی اسلام ہے. اگر آپ ایک ایک شاخ کو کاٹتے چلے جائیں گے نا تو آپ کا یہ درخت بالکل برہنہ ہو جائے گا. سنتیں جو ہیں وہ اسلامی درخت کی شاخیں ہیں. اسلامی درخت کی شاخیں سنت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ درخت کا حسن بھی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر پھول اور پتے اور پھر پھل ہوتے ہیں. ان سے ایک دانہ دسترخوان پہ گر گیا. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری قابل احترام میری بہنیں، جب وہ دانہ نیچے گرا تو ٹرانسلیٹر نے ان کو کوہنی ماری کہ خبردار اسے اٹھانا نہیں، یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے نیچے گرے ہوئے دانے کو اٹھا کر کھانا. اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور برجستہ کہا کہ ان احمقوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی جرأت تھی کہنے کی. میں اتنی سخت بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جب ہم کھڑے ڈنر میں رکابی ہاتھوں میں لے کر بوٹیاں توڑتے ہوئے اسلام کی بات کرتے ہیں تو مجھ جیسے طالب علم کو مذاق معلوم ہوتا ہے. معاف کیجئے گا کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں کے اندر اسلام کو داخل نہ کر سکے، اور ہم چاہتے ہیں ملکوں میں داخل کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں داخل کر دیں. عزیزان ملت، اسلام زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ہے، اور اسلام اتنا فلیکسیبل ہے کہ ٹھیلا چلانے والوں سے لے کر ہوائی جہاز اڑانے والے تک اسلام پر بڑی بآسانی کے ساتھ چل سکتا ہے. ایک نوجوان برٹش ایئر ویز میں ٹریول کر رہے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹ میں الکوہل سرو کی جاتی ہے، کامن چیز ہے. وہ نوجوان مسلمان تھا، ظاہر میں تو نہیں لگتا تھا بیچارہ، کیونکہ ٹھیک ہے یونیفارم بسا اوقات نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ یہ ٹھیک ہے، ایک اچھی چیز ہے، میں اسے ظاہر سی بات ہے ڈگنائی نہیں کرتا ہوں، لیکن جو بھائی نہیں پہنتے ہیں وہ بعض اوقات ہم سے بھی اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ داڑھی ٹوپی ہی اسلام ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم اسے نیچا کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے. داڑھی ٹوپی بھی اسلام کا ایک حصہ ہے. جو لوگ نہیں رکھ پاتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. برٹش ایئر ویز میں وہ ٹریول کر رہے، ماڈرن مسلمان بیٹھے ہوئے. ایئر ہوسٹس نے ان کو آفر کیا کہ سر وائن. انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، میں الکوہل نہیں لے سکتا. توجہ فرمائیں. اب وہ ایئر ہوسٹس پریشر کر رہی ہے کہ سر ہمارے پاس بڑی اچھی برانڈ ہے، آپ جس برانڈ کی کہیں گے میں اس برانڈ کی سرو کروں گی آپ کو. بہرحال انہوں نے انکار کرنا شروع کیا. ماحول کچھ ایسا بنا کہ بات بڑھ گئی اور سینئر ایئر کرو ممبر کو آنا پڑا. انہوں نے کہا سر ہمارے لیے پریسٹیج میٹر ہے کہ میں اپنے گیسٹ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں. آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہمارے پاس وائن نہیں ہے، الکوہل نہیں ہے، آپ بتائیں مجھے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایک کام کیجئے. جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو اس مسلمان نے جو ایگزامپل دیا اور جو جواب دیا وہ جواب پیش کرنا مقصود ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ 2 پیگ بنائیں اور 1 گلاس آپ اپنے پائلٹ کو دیں اور 1 ہمیں دیں. پائلٹ جو ظاہر سی بات ہے آن ڈیوٹی ہے، اور آپ جانتے ہیں آن ڈیوٹی یہ کتنا بڑا گناہ ہے، سسپینڈ ہو جائیں گے، کیسز چلیں گے اس پر. تو ایئر کرو ممبر نے کہا سوری سر، پائلٹ آن ڈیوٹی ہے اور آن ڈیوٹی وہ شراب نہیں پی سکتے، کیونکہ اس سے ایئر کرافٹ کے پیسنجر اور ساری کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے. اس مسلم نوجوان نے کہا ایک آن ڈیوٹی پائلٹ اگر جہاز میں شراب نہیں پی سکتا تو جا کر بتا دو اپنے سینئر کو کہ مسلمان اس جہاں میں آن ڈیوٹی مسلمان ہے، اگر یہ نشے میں آ گیا تو یہ دنیا خطرے میں آ جائے گی، یہ انسانیت خطرے میں آ جائے گی. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کمرے کے اندر تنہائی میں بھی امت ہے اور باہر بھی امت ہے، کرسی پر بیٹھے تو بھی امت ہے اور بزنس کے ایوانوں میں رہے تو بھی امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر ہم جینا سیکھیں، مسلمان بن کر جینا سیکھیں. آج مشکل یہ ہے کہ دنیا میں ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ دنیا کہتی تو مسلمان ہو، حالانکہ ہم ڈپلیکیٹ ہیں. اللہ ہم سب کو اوریجنل بنا دے. میں نے یہ جملہ ہنسی کے پہلو میں عرض کیا ہے، آپ اسے بہت دل پہ نہ لے لیجئے گا. مجھے اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ سننے والے چونکہ ہم سے زیادہ معزز ہوتے ہیں تو زبان ہوتی ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سامعین کا بہت ادب کروں. اللہ مجھے ادب کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری زندگی کا کلچر ہے. تو میں بار بار معذرت جو چاہتا ہوں وہ صرف اس لیے کہ زبان ہے، پتہ نہیں کون سی بات
किस معیار کی نکل جائے تو آپ مجھے اپنا عزیز سمجھ کر سنتے رہیں. ہم دنیا میں اس لیے مار کھاتے ہیں کہ دنیا ہمیں مسلمان سمجھتی ہے، اور شاید اللہ ہمیں معاف کر دے. کسی نے کہا ہے کہ قبر میں لوگ اس لیے مار کھاتے ہیں کہ اوریجنل مسلمان کیوں نہیں تھے. دنیا میں بھی پٹ گئے اور قبر میں بھی پٹ گئے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہاں معاف فرما دے. پورے مسلم قوم کا عالم حافظ ہونا یہ بالکل ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں. 1-2% ہو جائے کافی ہے انشاءاللہ. لیکن پوری قوم مسلم کا حرام و حلال کی تمیز کے ساتھ مکمل مسلمان ہونا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. اس کا معیار کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے؟ میں نے ایک کرائیٹیریا محسوس کی ہے، معیار، تو میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اپنے اور اپنی اولادوں کے تعلق سے اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ آپ کے بچوں کو دین آتی ہے، آپ کے بچوں کو اسلام آتا ہے. اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ کیا آپ کے بچے اس لائق ہیں کہ وہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھا سکیں. بس اپنی اولادوں کو اس قابل بنا دیجئے کہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل ہو سکے. اتنا سا مسلمان بن جائے ہم لوگ، اتنا سا مسلمان بن جائے. ہماری گھروں میں بیٹیاں اتنی سی مسلمان بن جائیں کہ وہ اپنے مرحومہ والدہ کے جنازے کو غسل دے سکے. یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا، ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اتنا ہم جان جائیں، اتنا تو ہر مسلمان پہ واجب ہے. ہر مسلمان کے لیے قرآن کریم کا اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہ مسجدوں میں جائے تو مصلی پہ کھڑا ہو کر امامت کر سکے. امامت کے لیے عالم، حافظ، قاری، مفتی کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھا سکیں. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کو تھیٹر بنا رکھا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں کو مسجد نہیں بناتے؟ ہمارے بہت سارے، چونکہ ہم سب ہندوستان کے ہیں تو ہمارے سب سے اچھے پڑوسی ہمارے ہندو بھائی ہوتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے. مارواڑی، گجراتی، سندھی. میں جب ان بھائیوں کے گھروں میں جاتا ہوں تو ان کے گھروں کے اندر ایک پوجا کمرہ ضرور ملتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کی اپنی چاہت ہے. ہمارے گھروں میں بھی ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جہاں گھر کی کوئی نہ کوئی خاتون اللہ کو یاد کرتی رہیں اور ایک ماحول دین کا بنا رہے، تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دین کے ماحول میں پرورش پا کر جب دنیا کے کسی بھی میدان میں جائیں گے تو وہ اپنی صلاحیت کا سودا تو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. مجھے معاف کر دیں آپ حضرات، اس دنیا میں یہ ساری دنیا ہمارے مال کی دشمن نہیں ہے، ہمارے جان کی دشمن نہیں ہے. اور ہمارے پاس مال ہے ہی کیا جو ہم مال دیں گے؟ مال تو انہی کے پاس زیادہ ہے. ہم تو لوگ الزام لگاتے ہیں، مگر سچ بتائیے کہ ایک ایمان لانے والے کو ہم 100 روپے دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ بھائی تم ایمان لاؤ. اور ظاہر سی بات ہے اس بنیاد پر کسی کو کنورٹ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن یہ دنیا آج اگر ہم سے چاہتی ہے تو وہ نعوذ باللہ ہمارا ایمان چاہتی ہے. تم اپنا ایمان دے دو. میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہیں اور اسلام کی تشریح کرنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے مجھ جیسا آدمی جو میڈیکل سائنس کے اس سے واقف نہ ہو اور کسی میڈیسن پر لیکچر دینے لگے تو آپ کو رحم آئے گا مجھ پر، آپ کو رحم آئے گا مجھ پر کہ آپ مجھ پہ خفا تو نہیں ہوں گے چونکہ اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ مجھ پہ رحم کریں گے کہ کاش یہ آدمی یہ ظلم خود پر نہ کرتا، یہ آدمی یہ ظلم خود پر نہ کرتا. اسلام اللہ کا دین ہے. انڈیا میں جو کام کرنے کو ہیں، جو کام ہم نے نہیں کیا اس کی لسٹ بہت بڑی ہے، بہت بڑی لسٹ ہے جو کام ہم نے نہیں کیا، اور اس میں میں بھی شامل ہوں. ہمارے علماء شامل ہیں، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس والے شامل ہیں. لیکن ان کو تھوڑا سا آپ ڈسکاؤنٹ دے دیجئے. آپ سب اور ہم سب اگر جڑ جائیں انشاءاللہ تو ہمیں ایک ایجنڈا لے کر کام کرنا ہے. اس ملک میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلا کام جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ فائنل لسٹ نہیں، ظاہر سی بات ہے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آپ اسے ری چیک کریں، آپ اسے فلٹر کریں. میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم پورے ملک میں مسلمانوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور مسلمانوں کو سچ بولنے پر آمادہ کریں. معاف کیجیے گا، زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان جھوٹ بہت بول رہا ہے.
چندہ لینے والے الگ جھوٹ بول رہے ہیں، محراب پہ کھڑے ہو کے خطاب میں الگ جھوٹ بولی جا رہی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، بالکل نہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں جھوٹ بہت داخل ہو چکی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری امت کے اندر بہت سارے گناہ تو ہو سکتے ہیں لیکن میری امت جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سچ ایک بہت بڑی دولت ہے. آج سچ کی بنیاد پر دنیا کے کتنے ملک ہیں جن کو ہم نمبر 1 قرار دیتے ہیں. دنیا کے بہت سارے مسلم ملک ہیں جن کو اسلامک کنٹریز کہا جائے تو وہ سچ بولنے پر 126 کے رینک پہ آتے ہیں، اور جن کے ہاں اسلام اذان قرآن نہیں وہ سچ بولنے پر 1 نمبر پر آتے ہیں. سچ کی دولت انہوں نے اپنا لی. ہم ان 70 سالوں میں تقریر، جلسے، لیکچر، سمپوزیم، سیمینار، کتاب، سارے تمام طریقے سے اس امت کو سچ کے معیار پر نہیں لا سکے. میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں اپنی ناکامی کے لیے اپنی غلطی کا آپ سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں. اس بات کی پوری کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ، اور میں خود بھی اپنے آپ کو ری چیک کر رہا ہوں روزانہ رات میں سونے سے پہلے کہ آج میری زبان سے غلط بات کون کون سی نکلی. چونکہ میں انسان ہوں، میں نے فون پہ کتنی غلط بات کہی، تو اگر 5 کہی ہے تو اسے کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرے دن اور تھوڑا کم کرنے کی. ظاہر سی بات ہے فوراً تو نہیں چھوٹے، یہ عادتیں جلدی نہیں بدلا کرتی، لیکن ہم کم سے کم جھوٹ بولنے سے بچتے بچتے ہم جس دن سچی قوم بن جائیں گے انشاءاللہ اور ہم سچ بولیں گے، یاد رکھیں کہ جو لوگ آج گالیاں دے رہے ہیں انشاءاللہ کل وہ لوگ سلام کریں گے. ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے وہ غریب لوگ جو پھل بیچا کرتے وہ گندے کپڑے میں ہیں، ان کی جو زندگی کمپلیمنٹری بیہیویئر، رضاکارانہ جو برتاؤ ہے وہ سماج اور معاشرے کے لیے مناسب نہیں ہے. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک بار کیرلا کے کاسرگوڑ سے بائی روڈ بنگلور آ رہا تھا، تو درمیان میں ایک شہر پڑتا ہاسن جو فارمر پرائم منسٹر دیوے گوڑا صاحب کی ہوم ڈسٹرکٹ بھی ہے. تو میرے دوست گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور ہم لوگوں کو بڑی بھوک لگی تھی، دوپہر کا وقت تھا، بہت بھوک لگی تھی، 3 بج گئے تھے. تو بہرحال ایک صاف ستھرا ہوٹل جو ہمیں نظر آیا وہ ایک سکھ ساگر نام کا برہمن کا ویجیٹیرین ہوٹل نظر آیا. ہم وہاں رک گئے اور 3 بجے چونکہ ڈنر کا آف ٹائم لنچ کا آف ٹائم ہوا کرتا ہے، تو ان کے جو ویٹر تھے، تو ساؤتھ میں جو حضرات جانتے ہیں کہ اس طرح کے جو ویجیٹیرین ہوٹل ہوتے ہیں ان کے ویٹر پنچھی پہنا کرتے ہیں اور وہ ادب کے تئیں چپل بھی نہیں پہنتے ہیں اور ٹیکا لگائے رہتے ہیں اور بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں وہ اپنے فلور کو اور کچن کو، ہائیجینک رکھتے ہیں وہ. میں جیسے ہی اترا تو میں نے جو ویٹر سامنے تھے میں نے ان کو کھڑے ہو کر کہا کہ آداب انا. انا کہتے ہیں بڑے بھائی کو کنڑ میں، مجھے چونکہ تھوڑی بہت کنڑ آتی ہے ماشاءاللہ، تو میں نے کہا آداب انا. تو جو میں نے بڑے بھائی کہہ کر ان کو ایڈریس کیا، صرف اتنا ہی میں نے کیا اور کچھ نہیں کیا. نہ میں نے عطر کی شیشی بڑھائی، نہ میں نے رومال بڑھایا، جو افطار پارٹیوں کا کلچر ہے ہمارے یہاں. 6 ٹوپیاں پہنا دیا کرتے ایک منسٹر کو ہم لوگ، اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں اس وقت. بناوٹی زندگیاں بہت رہی ہمارے یہاں. تو میں نے آداب انا کہا اور میں نے ان کو ریگارڈز کیا ہاتھ جوڑ کر. غلط تو صحیح ہو لیکن میں نے ہاتھ جوڑا. اور میں اس ماحول میں کبھی کبھی لوگوں کے سامنے ان کو عزت دینے کے لیے ایسا کیا کرتا ہوں. جب میں ان کے قریب گیا تو وہ خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. اس شخص نے اپنا ٹاول اتارا، کرسیاں صاف تھی پھر بھی پوچھا، مجھے بٹھایا. مختصر یہ کہ مکمل کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا. بل پیمنٹ کرنے کے بعد وہ بتائیے ویٹر بیچارہ، اس کی کیا تنخواہ ہوتی، غریب آدمی 2 بہترین آئس کریم لے کر آیا. تو میں نے اسے کنڑ میں کہا کہ ہم نے کھا لیا، بل پیمنٹ کر دیا، اب یہ آئس کریم تو میں نے آرڈر نہیں دیا. میرے اس بھائی نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے. میں نے اندازہ کیا آج بھی اگر ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو جائے تو یہ دنیا ہمیں تسلیم کرے گی. یہ لوگ، دنیا محتاج ہے اس وقت. ہم کس بنیاد پر لوگوں کو کافر کہتے ہیں؟ ایک غیر مسلم بھائی نے مجھ سے ایک بڑا اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ کافر تو آپ مجھے تب کہہ سکتے ہیں جب آپ نے دین پیش کیا ہو اور ہم نے سمجھنے کے بعد انکار کیا ہو. آپ نے تو پیش ہی نہیں کیا، تو کس بنیاد پر آپ ہمیں کافر کہہ سکتے ہیں؟ تو میری اس طالب علمانہ گفتگو اور جو اٹپٹی سی باتیں میں نے کی ہیں، بے ترتیب سی باتیں آپ بزرگوں کی خدمت میں، آپ حضرات کی دعائیں لینے کے لیے، کہ وہ یہ کہ ہم
सच्चाई पे, सच बोलने पे तवज्जो दे। और दूसरा ये मिस्टर और मौलाना, इनकी कुर्बत हो, आप हमारी इस्लाह करें और हम आपकी इस्लाह तो नहीं लेकिन जो जानते हैं वो हम आपको बताएं इंशाअल्लाह, ताकि मिलकर इस मिल्लत का और इस उम्मत का, इस मुल्क में जो बेहतर काम हो रहे हैं, जैसे इम्पार, मैंने देखा उनके काम की लिस्ट मैंने देखी, अभी सफाई मुहिम देख रहा था मस्जिदों में, मैंने उस पर दुआया कलिमात लिखी, तबीयत खुश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के काम मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं और मैं आपसे अर्ज करता हूं, काम छोटा और बड़ा नहीं है, इम्पार को अल्लाह नजर बद से बचाए। और इस तरह के जितने भाई बहन काम कर रहे हैं अदर नेम से, अदर बैनर से, अदर प्लेटफॉर्म से, वो सब हमारे लिए काबिल कद्र हैं, काबिल एहतराम है। आप हजरात मदरसों का रुख करें, मदरसे के लोगों को आप अपनी मजलिसों में बुलाएं, और देखिए डिक्टेशन अगर आप देंगे तो मदरसे वाले आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैं दूंगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सच बात है। मैं एक छोटा सा एक मसला बताकर शायद आप मुस्कुराते हुए फिर मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। नमाज का एक छोटा सा मसला है। मस्जिद में जमात से जो नमाज होती है उसमें इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, आप पीछे से तशरीफ लाए, इमाम साहब कुरान की आयत जो पढ़ रहे थे वो भूल गए, आपको वो आयत याद है लेकिन आप नमाज में शरीक नहीं है, इमाम साहब भूल गए, आपने लुक़मा दे दिया, आप नमाज में शरीक नहीं है लेकिन आपने पीछे से लुक़मा बिल्कुल सही दिया। मसला यह है कि अगर इमाम साहब ने आपके लुक़मे को एक्सेप्ट कर लिया तो नमाज सबकी खराब हो जाएगी, क्योंकि आप इसलिए इनवैलिड हैं कि आप उस जमात में शरीक नहीं है, इसलिए आपका सही लुक़मा भी इनवैलिड हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं करीब आइए, अगर दूर बैठकर मदरसे वालों को आप डिक्टेशन करेंगे तो वह आपको इनवैलिड समझेंगे, लेकिन जब आप, अच्छा आप तो सब कुछ करते हैं माशाल्लाह, आपका माल आता है, आपकी ज़कात आती है, पैसे तो आप ही के आते हैं माशाल्लाह, तो मैं कहता हूं कि जब आपके अंदर दीन की मोहब्बत नहीं है तो ये मदरसे चल कैसे रहेंगे? आपके अंदर दीन की मोहब्बत नहीं तो मस्जिदें आबाद कैसे हैं? मैं आपको सलाम करता हूं कि दीन की मोहब्बत आपके अंदर इतनी है कि आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थोड़ी आप तवज्जो अता फरमाएं, पैसा देकर अपनी जिम्मेदारी को यह ना समझें कि हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई। जिंदा कौमें अपने अंदर टैलेंटेड बच्चों को जमा कर कर उसे अपने से अच्छा बनाने की कोशिश करती है, और मुर्दा कौमें खैरात देकर सुकून की नींद सो जाया करती है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया। मैं आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज़्ज़त देखना नसीब फरमाए। अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत और एहतराम पैदा फरमाए। आप हजरात को और आप हजरात के घर वालों को अल्लाह सलामत रखे, इज़्ज़त व आफ़ियत के साथ रखे। मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ खालिद भाई की इजाज़त से। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सर। और जनाब अबू तालिब रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको, और ये जो हमारी डिजिटल गैदरिंग है इसने आपको बहुत ही तवज्जो के साथ में सुना, और बहुत आपके तो आपने हमको अच्छी बातें बताई, उनसे हम लोग रूबरू हुए। और कुछ ख़ास बातें जो आपने बताई कि मुसलमान को कैरेक्टर उसका अच्छा होना चाहिए, उसको समाज के काम में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और उसका कंडक्ट जो अखलाक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर एमजे खान साहब हैं, उनके साथ में पिछले 12 साल से काम करने का तजुर्बा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमेशा यही बताया कि 3 चीज़ों पे हमेशा गौर करना चाहिए, और वो है कैरेक्टर, कंडक्ट और कंट्रीब्यूशन। तो कौम को एक अच्छे अखलाक की ज़रूरत है, एक अच्छे कैरेक्टर की ज़रूरत है, और हमें समाज में कंट्रीब्यूट करने की बहुत सब ज़रूरत है। इस अगस्त गैदरिंग में आपने ये भी बताया कि हमारे कौम के अंदर जो उस तरह के टैलेंटेड और क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, बहुत सारी शुबा में, जैसे कि आपने एडवोकेट्स का रेफरेंस दिया, तो मैं समझता हूँ थोड़ा ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारे काबिल एडवोकेट हमारे बीच में हैं। ये है कि शायद हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या उनको हम एक जगह पे कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी नेटवर्किंग कमज़ोरी है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे काबिल जो है एडवोकेट्स हमारे बीच में हैं, और दूसरे शोबे के लोग भी हैं। और आपसे ये भी सीखने को मिला कि इस्लाम जो है वो ख़ुद को समझने का मज़हब है। तो हमें अपने अंदर झांक के ख़ुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है, सच्चाई के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।
آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جو گیدرنگ ہے یہاں پہ جو ہمارے 7 پارٹیسپینٹس ہیں ڈیجیٹل اس کنورزیشن میں، وہ آپ سے کچھ سوال لینا چاہیں گے، تو آپ سے درخواست کروں گا کہ ان برائے کا کرم ارشاد ہو. جی، تو جو سوال لینا چاہیں پلیز بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جلیس بھائی؟ بس دعائیں، میں تھوڑا سا دیر سے جوائن کر پایا. جی کوئی بات نہیں، سب سے بس آپ ہی کی سجائی ہوئی ہے ماشاءاللہ. سوال لینے کے حق کا استعمال کرتا ہوں. خالد بھائی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. 2 چیزیں اس میں آپ سے دریافت کرنا چاہ رہے تھے، آپ اس جی. کا جواب بہتر، چونکہ میں آپ کے ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں، بہت امپریس رہا ہوں. ایک تو اسلام سمجھنے کی بات ہے، وہ ہم لوگ جس فارمیٹ میں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، تو میمورائز کرنے کا ایک پریکٹس ڈلواتے ہیں اسلام سمجھنے کا. اس لیے کہ میں جب خود بہت دیر سے قرآن شریف کمپلیٹ کیا ہوں، اور شاید جامعہ اگر 5 سال نہ رہا ہوتا تو میرے سے بہت بڑا ایک فرض چھوٹ جاتا. تو میں 2 سال پہلے ہی ختم کر پایا ہوں، کمپلیٹ کر پایا ہوں قرآن شریف. ماشاءاللہ، مبارک ہو اس کے لیے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. جو فارمیٹ ہے وہ بیسکلی میمورائز کرنے والا ہے، تو کیسے اس کو سمجھ کے فارمیٹ میں ہم لوگ لے جائیں. اس میں مدرسوں کا کیا رول ہو سکتا ہے، یا جو ادارے ہیں ہمارے جیسا ادارہ جس سے میرا تعلق ہے، آپ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان اداروں کا کیا رول ہو سکتا ہے، مسجدوں کا اور مدرسوں کا، کہ اسلام سمجھنے کے اور سمجھ کے عمل پہ لانے کا ایک فارمیٹ میں چلتا جائے. تو یہ کمیونیکیشن. جی. دوسرا ہے کہ ہمارے اپنے کنڈکٹ سے جڑی بات ہے کہ جس کو بہتر مسلمان ہونے کے. آج اگر میں ایک سوال ہی پوچھتا ہوں، کئی بار ریسرچ گروپ میں ڈالا ہوں اس بات کو لے کے، جی. کہ آپ ایک وجہ بتائیں کہ نان مسلمس آپ کو ریسپیکٹ کیوں کریں. اس پہ آپ جب غور کریں گے تو شاید چیز نکل کے آتی. جیسے سکھ کا اگر امپریشن آتا ہے تو بھی جہاں بھی مشکل ہوتی ہے، کوئی کرائسس ہوتی ہے، سکھ کھانا لے کے حاضر. کرسچنس کا آتا ہے کہ بھائی ننس ہیں، بڑی ہیلتھ سروس میں، ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ہندو چونکہ میجارٹی میں یہاں ہے تو ہر طریقے کے امپریشنس آتے ہیں، انوویٹر سے لے کے بزنس مین سے لے کے سوشل سروس سے لے کے خراب لوگ، اچھے لوگ. لیکن مائنورٹیز کا جو پرسیپشن ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اگر پازیٹیو پرسیپشن ہوگا تو ڈسپروپورشنیٹ آپ کو رسپیکٹ ملے گی، نیگیٹو ہوگا تو ڈسپروپورشنیٹ کنڈمنیشن ملے گا. یہ میرا تجربہ ہے. کیونکہ اگر میں کچھ کروں تو کوئی پڑوسی یہ نہیں کہ خان صاحب نے کیا، کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. میں کچھ اچھا کروں تو یہ نہیں کہ امجد خان نے اچھا کیا، یہ مسلمانوں کا اچھا ہوتا ہے معاملہ. لیکن ہندوؤں کے بارے میں ہم کہیں مشرا جی نے اچھا کیا یا گپتا جی نے اچھا کیا، تو میجارٹی کا ایک ڈفرینٹ وہ ہوتا. تو یہ دونوں کو کیسے ہم لوگ ایک وجہ بڑی پیدا کریں کہ مسلمان جو ہے وہ پرسیپشن جو بنے، جو پہلا امپریشن آتا ہے. ہم لوگ مارکیٹنگ میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو کنزیومر کے مائنڈ میں پہلا امپریشن آتا ہے اس سے اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے بارے میں پہلا امپریشن کیا بنے، 10 تو امپریشن بنے گے بعد میں. اور دوسرا کیسے سمجھ کے اور پریکٹس میں لانے والے اسلام کی طرف کیا اداروں کا رول ہو سکتا ہے، کیسے فارمیٹ کا بدلاؤ ہو سکتا ہے. یہ 2 چیزوں پہ میں چاہ رہا تھا آپ سے. جزاک اللہ جلیس بھائی. بعض دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہی جواب دینے والے زیادہ اہم سوال کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا ذہن زیادہ اونچا ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے جو سوالات کیے ہیں، دراصل ان سوالات نے مجھے بہت ساری بھولی ہوئی اور پچھلی سبقیں یاد دلا دی. میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. جب زمین نرم ہوتی ہے تو پودے آسانی سے لگ جایا کرتے ہیں. اس وقت مدرسوں کی زمین بہت نرم ہو گئی ہے. یہ انفارمیشن دے رہا ہوں آپ کو، اطلاع کر رہا ہوں. پہلے اتنی نرم نہیں تھی جتنی آج نرم ہے. وہ نرم حالات کی وجہ سے مدرسے اور آپ جیسے ذہین لوگوں کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. ہمیں بہت نقصان پہنچایا. انفارمیشن شیئر نہیں کر پاتے ہم. بعض علماء اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو چندہ دینے اور لینے، یعنی آپ نے رقم دی، انہوں نے رسید دی، اتنا ہی رشتہ رہ گیا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی جماعت مل کر آپ اداروں کے علماء کے ساتھ بیٹھے، اور صرف مشہور لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے. بڑے بڑے ادارے اس وقت چل رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت کلکتے سے 50-60 کلومیٹر دور پر ایک مدرسہ ہے جس نے تقریباً 40 بیڈ کے ہاسپٹل تیار کیے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ لائن لگے ہوئے لوگ.
بردوان جو 100 کلومیٹر پہ ہے، میں دیکھ کر آیا کہ ہمارے ایک مدرسے کے ذمہ دار نے 400 بیڈ کے اسپتال وہ تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ انٹرنل ایئر کنڈیشن کا کام چل رہا ہے۔ 400 بیڈ مانا رکھتا ہے، بہت بڑی بات ہے 400 بیڈ۔ تو مدارس کے درمیان، مدارس میں جو پڑھائے جا رہے ہیں، ایک تو چیزیں قرآن کی آیت نہیں بدلی جا سکتی، لیکن جو سلیبس ہے ہمارے، وہ آسمان سے اترا وہ نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ حالات اور موقع کے تحت بالکل چینجز ہو سکتی، کیوں نہیں چینجز ہو سکتی؟ ہاں، اصل کو چھیڑے بغیر، عقیدہ توحید کو زخمی کیے بغیر، ایمان اور عقیدے پر کوئی حرف نہ آئے۔ جو جب NEP کا مسئلہ آیا تھا تو میں نے آپ سے ہی جملے عرض کیے تھے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں مگر مدر بورڈ کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اس وقت مدرسوں میں ہم ایک انقلاب لا سکتے ہیں۔ انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ، مدرسے کی 4 دیواری، اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو آپ کے اسکول نہیں جاتے، جن کے گھروں میں دقتیں ہیں، بالکل غریب طبقے کو علماء نے نکالا ہے۔ اگر ہم ان پر محنت کریں انشاءاللہ تو یہ ہماری قوم کے لیے آنے والے 15-20 سالوں میں ایک بہت بڑی ایسٹ، بہت بڑی دولت بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان مدرسے چلانے والے علماء کے ساتھ ہمیں ایک نہیں کتنے بہت سارے راؤنڈ بیٹھنے پڑیں گے، اور محبت سے جب بات پیش کریں گے تو وہ قبول فرما لیں گے۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ایک ایگزامپل، کیونکہ ہم سب الحمدللہ پر مسلمان ہیں اور یہ ایگزامپل بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ ہمارے مدرسوں میں ایک پڑھائی ہوتی ہے حفظ، حافظ صاحب۔ عام طور پہ حافظ صاحب کا مطلب یہ کہ قرآن کو انہوں نے میمورائز کیا ہے، یاد کیا ہے، لیکن نہ ان کو اردو آتی ہے ٹھیک سے بولنے، حساب کتاب انگریزی کچھ نہیں آتی، بس یہ حافظ قرآن۔ ایسے بہت سارے مل جائیں گے، اب تھوڑی کمی آ رہی ہے اس کے اندر۔ ہم نے علماء سے بات کی اور میں نے کہا کہ دیکھیے، ایک بچہ KG نرسری میں جا کر جب انگریزی کتاب پڑھتا ہے تو وہ اے کا معنی جانتا ہے کہ اے فار ایپل، اور ایپل جو ہے وہ سیب کو کہتے ہیں، تو سیب کا مطلب انگریزی میں ایپل ہے، وہ ایک ورڈ اس کے دماغ میں آ گیا، ذہن میں آ گیا۔ ہمارے بچے قرآن کو یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ، اتنی اچھی عربی کہ صبح سے شام تک قرآن کو یاد کرنے کے طفیل کم سے کم 1 لاکھ حرف ان کی زبان سے عربی ادا ہوتی ہے۔ 1 لاکھ! آپ توجہ فرمائیں، میں بہت سنجیدہ موضوع اور بہت سنجیدہ عنوان کی طرف لے جا رہا ہوں، شاید میں اگر ایکسپلین نہ بھی کر سکوں تو آپ اسے ضرور محسوس فرما لیں۔ 1 لاکھ! تو ان سے اچھی عربی کوئی زبان سے پرونانسیشن نکالتا نہیں ہے، اور وہ یاد کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک حرف کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تھوڑی سی اگر محنت کریں تو وہ یاد کرتے ہوئے قرآن کو ایسا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہ ان سے اچھی عربی بڑے بڑے اسکالر نہیں بول پائیں گے، اتنی شاندار عربی بولیں گے انشاءاللہ۔ وہاں سے علم کی کہ وہ عربی کو بھی جان لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسوں کو اب اس قابل بنانا بہت ضروری ہے جلیس بھائی، میں اس کو قبول کرتا ہوں اور میں اسے آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بولنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس برادری کا ہوں تو شاید میری بات زیادہ سنیں گے انشاءاللہ۔ ضروری ہے کہ ہمارے علماء اب سول سروسز میں آئیں۔ یقیناً ملک میں آزادی کے بعد مدرسوں کا کیا رول ہے ملک کی تعمیر میں؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے، اور یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے، یہ سوال کرنا چاہیے۔ آزادی سے پہلے بہت رول ہے، بالکل میں مانتا ہوں۔ آزادی کے بعد ہمارے مدرسوں کا کیا رول ہے؟ کارپوریشن میں ہم ہیں، ڈیولپمنٹ میں ہم ہیں، فوڈ کارپوریشن میں ہم ہیں، کیا فائنانس میں ہم ہیں، ڈیفنس ایڈوائزر میں ہم ہیں، کچھ کریشن میں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ پڑوس کے 2 ملک ہیں، ابھی بنگلہ دیش نے اپنے مدرسے کو اتنا موڈیفائڈ کیا ہے ماشاءاللہ کہ آنے والے 20 سالوں میں ان کے مدرسوں کے فارغین آپ کو امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ملیں گے، کسٹم کے آفیسر ملیں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس وہ پرائم منسٹر کی لیکچر کی ویڈیو آ چکی ہے بنگلہ میں۔ ہم اپنے مدرسوں پہ توجہ دیں کہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس ملک کی خدمت ہمیں کرنا ہے۔ ابو علی سینا کہاں سے تھے؟ قاضی ابن رشد کہاں سے تھے؟ قاضی ایاز کہاں سے تھے؟ یہ سب مدرسوں کے پروڈکٹ تھے، مگر کتنے بڑے علم طب کے ماہر تھے۔ روم کے فادر کے ساتھ، روم کے پرسٹ کے ساتھ قاضی رشد کی کسی بات پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، تو روم کے پوپ نے کہا کہ اے قاضی رشد، ہم زیادہ کلچرڈ ہیں تم سے، ہم زیادہ کلچرڈ ہیں تم سے۔ تو قاضی رشد نے جو جواب دیا وہ جواب سن لیجئے کہ ہاں تم نے صحیح کہا، تم ہم سے زیادہ کلچرڈ ہو، اس لیے کہ ہمارے بغداد میں جب کوئی گویہ مرتا ہے تو اس کے میوزیکل انسٹرومنٹ بکنے کے لیے تمہارے شہر جاتے ہیں، اور تمہارے ہاں جب کوئی اسکالر مرتا ہے تو اس کی کتابیں بکنے کو بغداد آتی ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا ہمارا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروانا ہو تو ڈان باسکو، لامارٹس،
इन सब के पीछे हम लाइन लगाते हैं, और उन्हें अच्छी बिरयानी खाना हो तो जामिया नगर जाते हैं, पुरानी दिल्ली जाते हैं, कलकत्ते में पाक सर्कस आते हैं जो मुसलमानों का इलाका है। इसे हम मिल बैठे, लॉकडाउन का अल्लाह करे जल्द से जल्द ये वबा खत्म हो जाए और हमारे देश में और पूरी दुनिया में अमन आ जाए इंशाअल्लाह, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इम्पार की होगी कि मदारिस के जिम्मेदारों से मुलाकात करें और मोहब्बत के साथ इस मसले को सामने रखें। अल्लाह ने चाहा तो एक आध साल में इसकी रिजल्ट आएगी इंशाअल्लाह। दूसरा आपका एक सवाल था, जरा उसको दोबारा इरशाद फरमा दें। तो सवाल हमारा था कि मुसलमानों की जो इमेज है अखलाकी, जी, तो किस तरीके से उसमें बेहतरी हो कि पहला इंप्रेशन जो मुसलमान के बारे में नॉन मुस्लिम के उसमें है तो पॉजिटिव है, अच्छा है। जी जलीस भाई, मैं यहाँ पर चूंकि मेरी बहुत सारी तकरीरें खिदमत खल्क पे आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रॉब्लम ये है कि मालूमात की बड़ी कमी है, हमारी खूबियां बाहर नहीं आ पाती। ये भी एक बड़ा मसला है, उसकी जो भी वजह हो, लेकिन हमारी खूबियां बाहर नहीं आ पाती है। मसलन मैं किसी सेमिनार में शिरकत करने के लिए औरंगाबाद गया था, तो औरंगाबाद में एक मस्जिद है, मस्जिद जमील, वहां वो लोग मुझे लेकर गए। तो औरंगाबाद में चूंकि एक बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है, तो वहां पे पेशेंट और पेशेंट के पार्टी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है तो बहुत हजारों की तादाद में लोग आते हैं। मस्जिद जमील अपनी मस्जिद में शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन खाना रोजाना तैयार करवाता है और 800 हिंदू मुसलमान मस्जिद में बैठकर खाना खाते हैं माशाअल्लाह, रोजाना, एवरीडे 800। औरतों के लिए अलग है, मर्दों के लिए अलग है, और हाँ, और साथ में टिफिन में खाना पैक करके ले जाने की इजाजत है। 8 साल से वो कर रहे हैं ये काम। मैं हैरान हो गया, मुझे पता नहीं था। आप मेरे ख्याल से बहुत सारे भाइयों के लिए नई बात होगी जो मैं कह रहा हूं। मस्जिद जमील में 8 साल से ये खाने का दस्तरखान लग रहा है, 800 लोग रोजाना खा रहे हैं माशाअल्लाह, और लोग खाना लेकर जा रहे हैं। और वहां पे एक रूम बना हुआ है कि अगर आपको रहने की जगह नहीं तो आप मस्जिद में ठहरे, और जनाजे का पूरा सामान रखा है कि कोई आदमी अपने आप को तन्हा महसूस न करे। लेकिन उनकी बातें हम तक नहीं आ पाई। जब मैं पहुंचा तो जलीस भाई, मैंने फिर वहां पे वीडियो बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वीडियो फिर पूरे जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में और मुल्क के जरिए से दूसरी जगहों पे सर्कुलेट हुई। ऐसे हमारे बहुत सारी खिदमात हैं जिसका इल्म लोगों को नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पे ये होना चाहिए। इस लॉकडाउन के जमाने में मजदूरों को जितना खाना मुसलमानों ने तकसीम किया है, मैं समझता हूं कि आप इस कौम को नंबर 1 की पोजीशन दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त इस कोविड के पीरियड में बॉम्बे में मुमरा के इलाके में रोजाना, जो मुमरा एक मुस्लिम इलाका है, चूंकि मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट है इन हजरात से, रोजाना 2400 खाने के पैकेट रोजाना बांटते थे। और उसके बाद वो हाईवे पे तशरीफ ले गए कि जहां मजदूर जो है वो माइग्रेट कर रहे थे, वहां 5-5 हजार पैकेट बांट रहे हैं। खुद कलकत्ता में हमने हजारों टन अल्हम्दुलिल्लाह ग़िज़ाएं अपने हाथ से तकसीम की है, बेबी फूड। लेकिन इन चीजों को दिखाया नहीं जाता, यह भी एक सच्चाई है, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। हम समझते हैं कि हमें और भी काम करना है और कामों को थोड़ा दूसरे भाइयों तक आना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। 2 मदद भी आपसे चाहिए। प्लीज प्लीज। एक तो कम्युनिटी रिफॉर्म्स का एजेंडा हम लोग बना रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो समझ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है रिलीजियस कल्चरल मैटर्स पे अथॉरिटी है, तो खालिद भाई हजरत से आप रिफॉर्म्स का जो एजेंडा बना रहे हैं या जो भी लिस्ट डाउन कर रहे हैं इश्यूज, वो एक बार शेयर कर लें तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग मेरी समझ से उसमें बेहतरी आएगी। दूसरा है, हम लोग चाह रहे थे कि फ्राइडे में खुतबा जो अरबिक में होता है वो तो दस्तूर जारी रहेगा, लेकिन अगर हाफ पेज का एक नोट आज के चैलेंजेस पे, जब 90-95% मुसलमान फ्राइडे के दिन, या जो भी परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं कह सकते, 70% मस्जिदों में होते हैं उस वक्त पे, या 90% होते हैं, अभी कोविड का पीरियड हटा दें, तो इतनी बड़ी असेंबली का एक ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्पस हो सके, तो क्या हम लोग ऐसा एक शुरुआत चाह रहे थे कि हाफ पेज का एक नोट आज के हालात पे, चैलेंजेस पे या अवेयरनेस क्रिएशन के लिए बना लें, क्योंकि वेल वर्डेड होगा तो वो एज इट इज पढ़ा जा सकता है। नहीं तो अगर उनसे गुजारिश करेंगे तो हर एक इमाम साहब अपने समझ के हिसाब से तकरीर करेंगे और करते हैं। तो ये 2 एरियाज थी जिसमें मैं चाह रहा कि आपकी मदद मिले हमको, कि मस्जिदों का जो डेटाबेस तैयार कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से उनको हाफ पेज का नोट भेजेंगे, जो
اس کے لیے ایگری کریں گے اور لگے گا کہ یہ اچھا مقصد ہے تو ساتھ دیں گے، لیکن اپنی طرف سے اچھا نوٹ بنا سکیں، اس پہ آپ کی مدد چاہیے. اسے ہم اعلان کا نام دے دیں. جی ہاں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری مسلکیں ہیں اور ہر مسلک کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کی خوبصورتی ہے، اور مساجد میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جلیس بھائی. کہیں تو امام صاحب دبنگ ہوتے ہیں اور کہیں کمیٹی بڑی دبنگ ہوتی ہے، تو یہ ان کی چلنے نہیں دیتے اور وہ ان کی چلنے نہیں دیتے. تو خطاب کے نام پر لوگ تو فیلیور ہو چکے ہیں، کافی فیل ہو چکے ہیں. البتہ اعلان جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 10-15% سے شروعات ہو سکتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے. ٹھیک بات، آپ کے تجربے کا فائدہ ہو ہم کو. کوئی اور؟ میرے پاس ایک یہ ہے مولانا صاحب کے لیے. جی ہماری بہن کچھ فرما رہی جی ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم میرا نام السلام. عرشی جاوید ہے اور میں امپار کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. میں امپار کے ساتھ ایک ریسرچر ہوں. ماشاءاللہ. تو میں آپ کے میسیجز ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پڑھ لیا کرتا ہوں تھوڑی بہت. ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے. جی ہمارے ہاں ایک خدشہ ہے. ہمارے ہاں جو ہمارا ایک سٹرکچر بنا ہے، اس میں ایک خدشہ ہے کہ ہماری عورتیں بہت دور ہو رہی ہیں. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ریلیجس باڈیز ہوں، وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت ویمن سینٹرک ایجنڈاز نہیں ہیں ان کے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ سماج بدل رہا ہے، اس میں آپ کی جو بیٹی بھی کانوینٹ اسکول سے پڑھی ہے اس کے لیے بھی چیزیں بدل رہی ہیں. بالکل. ہم کیسے اپنے ایجنڈا کو، لارجر ایجنڈا کو ویمن فرینڈلی بنا سکتے ہیں؟ میں بہت سارے ایسے بیانات سنتی ہوں جس سے میرا خون کھول جاتا ہے. میں الحمدللہ پریکٹسنگ مسلمان ہوں، کوئی ایسی دقت نہیں ہونی چاہیے، پر میرا خون کھول جاتا ہے. کیسے ہم اپنے مدرسوں میں خاص طور پر ایک ایٹماسفیئر کریٹ کریں جو کہ اینٹی ویمن نہ ہو؟ ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدلتے حالات کے ساتھ عورت کی زندگی بھی بدل رہی ہے. وہ اپنے ڈومین میں سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی انٹیگریٹی، اپنی شرافت اور اپنی جو اس کو دین کے پیرامیٹرز دیے گئے ہیں اس میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تھوڑا فلیکسیبل ہونا پڑے گا. تو کیسے اس چیز کو کیسے ہم کیونکہ امپار ویمن عورتوں کی جانب بھی جو مسئلے ہیں ان پہ تھوڑا نظر رکھتا ہے، کیسے ہم اس کو برج کریں؟ جزاک اللہ میری بہن عرشی صاحبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائے. آپ نے وہی سوال کیے ہیں جو سوال شاید میری بہن کا بھی ہو اور میری بیٹی کا بھی ہو. سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کے سوالات ضرور جمع کریں. اب میں اجازت چاہوں گا اس کو تھوڑا سا میں ذرا وضاحت کر کے بیان کر دوں. دیکھیے اسلام میں عورتوں کو حق دیا گیا. بعض ملکوں میں مسلمانوں نے اس حق کو دبا لیا. میری آواز پہنچ رہی ہے میری بہن تک؟ بالکل بالکل. اسلام نے عورتوں کو پورا حق دیا، بعض ملکوں میں مسلمانوں نے اس حق کو دبا لیا. عرب کے اندر اسلام نے جب عورتوں کو مکمل شرعی آزادی دی، آپ میرے اس جملے کو سمجھ رہی ہوں گی، بالکل شرعی آزادی جو بالکل صحیح بھی ہے، جس کو آپ تسلیم بھی کرتی ہیں الحمدللہ. تو اس سے پہلے ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ہر مسلمان وہاں ایک خاتون کی عظمت کو تسلیم اور سلام کرنے کے قابل ہو گیا تھا. ہمارے ملک کا ماحول چونکہ میری بہن ایسا رہا کہ ہمیں اکثریت جو برادران وطن کا ماحول ملا، ان کے یہاں جو عورتوں کا معاملہ رہا اس سے ہماری قومیں متاثر رہیں. جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، میں اس پر آ رہا ہوں، لیکن آپ کا خون آئندہ نہ کھولے، اس لیے میں یہ 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ آپ مسلح ہیں الحمدللہ، آپ کے دل میں درد ہے، آپ ملت کا بھلا چاہتی ہیں ماشاءاللہ. آپ کا صحیح رہنا اور آپ کی اچھی سوچ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی نعمت ہے. تو اس ملک کا جو کلچر رہا، اس ملک کا جو ماحول رہا، اس ماحول نے اور اس کلچر نے عورتوں کو ایک گناہ سمجھ رکھا تھا. مسلمانوں، اسلام نے نہیں، اس ملک کی تہذیب نے عورت کو گناہ سمجھ رکھا تھا. مسلمانوں نے عورت کے معاملے میں اسلام کے گائیڈ لائن کو نہ لے کر اس ملک کی غلط تہذیب سے وہ متاثر ہو گئے. اور اس متاثر ہونے کا عالم یہ رہا کہ ہمارے بہت سارے علماء جو اس پہلو پہ اویئر نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات کہوں
بہن میری عرشی صاحبہ، تو شاید آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا، میں نے اپنی تقریر میں کھلے جلسے میں ایک بار بیان کرنا شروع کیا عورتوں کے حقوق پر، تو ہمارے اسٹیج پہ جو ہمارے بڑے موجود تھے وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے، ناراض ہو کر نہیں، حیران ہو کر. تو بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس پہلو پر ان بزرگوں نے غور نہیں کیا. ہمارے یہاں سہولتیں ایسی ہونی چاہیے، اور اب ہو رہی ہیں انشاءاللہ، کہ اس تعلق سے بھی مدارس میں، علماء میں بالخصوص جو لوگ تقریریں کیا کرتے ہیں، بہنوں کے آداب، عظمت اور ان کے اختیار پر ان کو اپڈیٹ ہونا اور اپ ٹو ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس پہلو پہ میں کام کر رہا ہوں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میری کئی تقریریں اس پر آ چکی ہیں الحمدللہ. آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہو تو امپار کے ذریعے سے ہم اسے پرائرٹی میں شامل رکھیں گے، کیونکہ عورتیں 50% ہماری ہیں. اگر مسلمان 20 لاکھ ہندوستان میں ہیں تو 10 لاکھ ہماری بہنیں ہیں. اسلام نے ان کو مقام دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی عظمت کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے؟ لہٰذا یقیناً عورتوں کی عظمت پر کھل کر بات ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، اور ادب کے دائرے میں ساری باتیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ میں اس سے متفق ہوں اور کام کرنے کو تیار ہوں امپار کے ساتھ. ایک سوال میرا بھی ہے مولانا. پہلے میری بہن کا ذرا وہ ریپلائی لے لیں. نہیں، میں آپ کے جواب سے کافی متفق ہوں، اور یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. جی یہ لانگ بالکل، ٹرم اسٹریٹجی جی ہے، بالکل. اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن سے بچہ اسکول جاتا ہے. اس کے دماغ میں اس بات کو، عورت کو ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، اس سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. جنت میں تو خیر اس کو آرام مل ہی جائے گا، یہاں بھی مل جائے تھوڑا بہت. مسئلہ اس کے آگے کیا دیکھنا چاہیے وہ ذرا تھوڑا واضح کر دیجئے. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اپنے انسٹیٹیوشنز میں اپنے بیٹوں کو، ہم لوگ اپنی تربیت میں اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت نہیں سکھاتے. میں ایک ہم سیکنڈ اپنے وہ ماڈرن گھر ہو، مسلمان ماڈرن گھر، مسلمان کنزرویٹو گھر، ہم لوگ عورت کی عزت اپنے بیٹوں کو نہیں تو سکھاتے. 1 سیکنڈ، یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کس انسٹیٹیوشن میں سکھائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں سکھائی جاتی ہے، لیکن کہاں، مطلب ہمارے سے مراد وہ اس کون عورت سا ہے؟ اس کو ماں کیوں ہونا ہے جنت نہیں کی؟ ارشی، میری وہ بہن آپ کی ارشی پڑوسن صاحبہ، بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی کلاس میٹ بھی ہو سکتی ہے. جواب لے لیجیے. ارشی صاحبہ میری بہن، جی. یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہماری انسٹیٹیوشن مطلب کون سی ہماری انسٹیٹیوشن؟ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے یا اسکول میں سکھایا جاتے ہیں؟ میں مدرسے اسکول کی بات نہیں کر رہی، میں جنرل مسلم پاپولیشن کی بات کر رہی. نہیں، اسے تو دیکھیں، جب تک ہم لوگ ڈیفائن نہیں کریں گے نا، کیونکہ ہم لوگ مسئلہ حل کرنے بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ایک دوسرے کو لاجواب کرنے تو نہیں بیٹھے ہیں. نہیں میں بالکل. آپ سے خود سیکھ رہا ہوں، اور امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کو بھی اچھی لگیں گی انشاءاللہ. دیکھیں یہاں پر آپ کی جو باتیں آئیں نا، میں آپ کے جذبات کو سلام کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں. جی جیسے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. اس کو تھوڑا سا واضح کر لوں. ٹھیک ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن، اسکولوں میں یہ بات سکھائی نہیں جاتی ہے. مجھے معاف کیجیے گا اگر میری بات غلط ہو تو آپ لوگ اسے کلیئر کر دیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کسی بھی ماڈرن اسکول میں نہیں سکھائی جاتی ہے، کسی بھی کانوینٹ میں نہیں سکھائی جاتی ہے، کسی بھی پرائمری اور یونیورسٹی انسٹیٹیوشن میں نہیں سکھائی جاتی ہے. یہ جب بھی آپ نے سنی ہے، آپ تقریروں میں سنی ہوں گی، مسجدوں کے خطاب میں سنا ہوں گے علماء سے اور مدرسوں سے. اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے آپ کے پاس. نمبر 2، دوسری انسٹیٹیوشن جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہے ہی نہیں ہے. ہم نے اسکول کہاں بنائے ہیں؟ ہم نے تو کباب کی دکانیں بنائی ہیں، ہم نے تو بریانی کے ہوٹل بنائے ہیں. علماء نے چندے کر دیکھیے بہن میری، آپ کے دروازے پہ جا کے 10 روپے انہوں نے وصول کر مدرسے بنائے ہیں. ہماری قوم کے ذمہ داروں کے، جن کی تنخواہیں بڑی بڑی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ایسے اسکول کیوں نہیں بنائے جہاں وہ تعلیم کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کے آگے جو سوچنے کی بات آپ کر رہی ہیں، وہ سوچنے کی تعلیم مدرسوں میں دیں گے تو یہ تو علماء ہی تک آئے گی، آپ کے بچوں تک کیسے آئے گی؟ آپ کے بچے تو مدرسے نہیں جاتے. معاف کیجیے گا میں ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں میں سمجھ رہی ہوں لیول کی بات کر. آپ کے بچے تو مدرسے نہیں جاتے، آپ کے بچے تو KG میں جاتے ہیں، نرسری میں جاتے. کیا میں آپ سے ایمانداری سے پوچھتا ہوں، کیا وہاں اسکول میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، عورت کی عظمت کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں انسٹیٹیوشنل وہ بھی ہے. جیسے میں کشمیر میں بیسڈ ہوں، ایک میجورٹی مسلمان علاقہ ہے، تو سکولز میں ایک اسلامک وہ رہتا ہے. تو مطلب میں باقی جگہ کا نہیں بول سکتی، سکول میں اسلامک ایک لارجر اوور ٹون رہتا ہے.
पर वही मेरी तकलीफ यहाँ पे आती है कि हमारा वो बहुत थेरेटिकल पॉइंट पे रह जाता है, बहुत थेरेटिकल पॉइंट पे रह जाता है। वो हम सिर्फ वहां तक बात करते हैं। शरई हक है इनहेरिटेंस का। कितनी औरतों को इनहेरिटेंस मिलती है? ये बात मैं हर मर्द से पूछती हूँ, अपने वालिद साहब से पूछती हूँ, उनसे लड़ती हूँ कि क्या आपने मेरी माँ को शरई हक इनहेरिटेंस का जो है वो दिया है? ये बात मैं अपने नाना जान से पूछती हूँ। हम नहीं देते औरतों को शरई हक इनहेरिटेंस का, छोटी सी बात है। मैं बहन मेरी अर्शी साहिबा, आप चूँकि हमारे मुल्क के जन्नत निशां के इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, कश्मीर से, और वहाँ मजलूमियत बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी की बहुत सारी आज़ादियाँ वहाँ सल्ब हो गई हैं, और जिसकी वजह से कल्चरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन जो बातें मैंने इंस्टीट्यूशन के बिहाफ में अर्ज़ किया है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, मैं समझता हूँ खालिद भाई और हमारे जलीस भाई अगर सुन रहे हैं तो वो शायद इसको बेहतर डिफाइन भी कर पाएंगे। क्या उन इंस्टीट्यूशन में जो मदरसों के अलावा हैं, क्या वहाँ माँ बाप के और औरतों के हुकूक बताए जाते हैं? बड़ा सवाल है, मैंने तमाम बुजुर्गों से सवाल। हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर अहमद अली साहब, अगर इसमें कुछ कहना चाहें। नहीं, आपने अर्शी को बोलने से क्यों रोका है? उन्हें बोलने दिया जाए। जी अर्शी को बोलने दिया जाए, आप इसको मत रोकिए। ठीक कह रही है, मौलाना साहब का जवाब मैं सुनना चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, मैं नहीं रोक रहा हूँ। मेरा मकसद कन्फ्रंटेशन मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी इसी मुद्दे पे। मेरा मकसद, एक सेकंड आमिना, मेरा मकसद कहीं भी कन्फ्रंटेशन का नहीं है। मैं मौलाना साहब की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि हम लोग एक ऐसा कल्चर बना सकें जहाँ एक डिबेट हो, जहाँ पे मुझे मदरसा है, कोई मदरसा है, वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बने कि मैं जाकर जो बच्चा, जो मेरी कौम का, मेरी मिल्लत का बच्चा जिस मदरसे में है, मेरा जब दिल करे मैं उनसे जाकर बात कर सकूं, मैं उनको जाकर अपना पर्सपेक्टिव उनके सामने रख सकूं, वो मैं उनका पर्सपेक्टिव सुन सकूं, वो टू वे ट्रैफिक हम क्रिएट कर सकें। अगर हम एक मदरसे से शुरू करें या 2 मदरसों से शुरू करें, मैं तैयार हूं हर हफ्ते में अपने 8 घंटे ऐसी जगह मदरसे में स्पेंड करने के लिए, बात करने के लिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। अगर हम लोग वो फुट सोल्जर्स हैं, हर जो भी कोई मूवमेंट होती है उसमें फुट सोल्जर्स होते हैं, और एक दिन में तो रिजल्ट आता नहीं है, हमें 25-30 साल काम करना पड़ेगा किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए। मैं वो चाहती हूँ कि हमारे बीच में एक, जो पीछे हुआ सो हुआ, पर इस टाइम पे हमारे बीच में एक फैसिलिटेटिव एटमॉस्फेयर बने कि मैं आपके सामने बैठ के बात कर सकूं, मैं आपके इंस्टीट्यूशंस में आऊं, आप अंग्रेजी, हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंग्रेजी इंस्टीट्यूशंस में हैं, आप वहां आके बात कर सके, वो एक रास्ता बनेगा। मैं ऑफ कोर्स सारे जवाब आपसे नहीं आ सकते, ये एक प्रोसेस होगा, मैं उस प्रोसेस का इनिशिएशन चाहती हूँ। मैं अर्शी की बात को आगे बढ़ा सकता हूँ? जी सर। अबू तालिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ज्यादातर आपके आवाज का हिस्सा सुन नहीं सका, मैं कुछ और कर रहा था काम। लेकिन जो पहले मेरी 2 बातें हैं, पहले मैं अर्शी की बात ही करूंगा। मैं जरा सा, वो आपकी शायद वॉइस आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन बोल रहे हैं। मेरा नाम अहमद अली है। जी हुजूर। मेरा नाम अहमद अली है, और आपको सुनाई दे रहा है? जी, आवाज आ रही, ऑडियो आ रही है आपकी। अभी जो बात अर्शी ने कही, जी, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ बहुत हद तक। जी, मैंने इस उम्र में देखी कि हम पीछे जा रहे हैं जहाँ तक के हमारे ताल्लुकात है मर्द औरत के और उनको इनकरेजमेंट देने के। मैंने सन 94 में पहला हज किया था। उस वक्त हमारी अहलिया हमारे साथ नमाज पढ़ा करती थी, उसी मुकाम पे जहाँ मैं पढ़ता था, हरम शरीफ में, और मेरे पीछे पढ़ा करती थी। और सन 16 में जब दोबारा गया तो हमारी अहलिया को कहा गया कि तुम अलग जाओ, और इतनी दूर भेज दिया जाता था उनको, औरतों को, कि फिर हमें उन्हें ढूंढना पड़ता था, और अगर मोबाइल का जमाना ना होता तो शायद हमसे उनकी मुलाकात भी ना हो पाती आसानी से। मैं शिकागो गया, मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक शादी में गया, हैदराबादी फैमिली की शादी में, और वहां जब मैं गया शादी में तो मैं और मेरी अहलिया दोनों थे, और मुझसे कहा गया कि आप इस दरवाजे से अंदर जाइए और ये उस दरवाजे से, और बीच में एक चादर लगी हुई थी जिससे पार्टीशन था। वो मेरा पहला दिन था शिकागो में। हम किसी को नहीं जानते थे, ना मेरी वाइफ किसी को जानती थी। आप सोचिए कि एक आप शादी में शिरकत करने गए हैं, ना कि आइसोलेशन वार्ड में गए हैं।
वो अलग हो गई, हम अलग हो गए। नतीजा ये हुआ कि 15 मिनट बाद मेरी अहलिया मेरे पास आ गई। उन्होंने कहा मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ औरतों में, इसलिए मैं आप ही के साथ खड़ी होंगी। वो जो होस्ट थे मेरे बड़े परेशान नजर आए कि ये क्या कर दिया आपने, आप यहाँ क्यों आ गए मर्दानों में। हम मानिए या ना मानिए, हम अपनी औरतों को उस नजर से नहीं देख रहे हैं जो होना चाहिए था। 47 में एक बहुत बड़ा चेंज आया मुसलमानों में, जहां बाकी कौमों ने अपनी औरतों को भेज दिया और कहा घूंघट पलटो और जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो और नौकरी करो। हमारे लोगों ने कहा घूंघट डालो वापस मुंह में, और उसके बाद घर में बैठो और सिर्फ चपाती पकाओ, खाना पकाओ और बच्चों की देख रेख करो और तुम्हें बाहर से कोई मतलब नहीं। नतीजा ये हुआ कि हमारी औरतें पिछड़ गई। जिस मिल्लत की 50% पॉपुलेशन अगर मर्द के साथ शाना बशाना ना कर सके तो फिर मिल्लत तो पिछड़ेगी, वो बराबर चल नहीं सकती। यू आर लूजिंग ऑन 50% ऑफ योर पॉपुलेशन, उनको ना इनकरेज करके। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप औरतों को उतना ही शाना बशाना अपने साथ शामिल करें जितना कि आप मर्द को चाहेंगे अपने साथ। मेरा एक और सवाल है, उसके बाद फिर आप जो कहना चाहते। मैं ये सवाल मल्टी कल्चरलिज्म की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। भारत एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। हमारे जो मदरसे हैं, और मुझे यकीन है कि आप कई मदरसों को देख रहे होंगे, क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम गैर मुस्लिम्स को भी इसमें दावत दें? कोमी रेड्डी नाम का एक हैदराबादी बहुत अच्छा लिखने वाला ऑथर है, अगर आप उसकी किताबें पढ़ें तो आप खुश हो जाएंगे। क्या हमको ये पता है कि वो एक मदरसा का प्रोडक्ट है और वो गैर मुस्लिम है? क्या हम अपने मदरसों में, अगर आपको इस्लाम दिखाना है, आपने अभी अर्ज किया था कि हमें एक्सपोज करना इस्लाम है क्या, हम हैं क्या, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता कि मदरसा पूरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है स्कूल्स का हिंदुस्तान में, और आप दावत दें गैर मुस्लिम्स को कि आओ हमारे यहाँ पढ़ो, और उनको वो डिग्री आमिल फाजिल को ना दे के उनको CBSE, ISC या जो भी बोर्ड की डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो दिलवाएं जिससे वो अट्रैक्ट हो। जैसे ही आप कहेंगे हम आपको आमिल की डिग्री देंगे फाजिल की, तो वो ये कहेगा कि हमारे इस किस काम की है, हमारा रिकॉग्निशन तो होगा नहीं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मानती नहीं है सब डिग्री। तो इसलिए आप अगर ये करवा दें कि धीरे धीरे मदरसा में इनकी तादाद बढ़ाएं, और इस तरफ हमें काम करना चाहिए, ये एक बेहतरीन तरीका होगा towards understanding Muslims, towards understanding Islam. शुक्रिया। इन्हीं सवालात के दायरे में कोई और सवाल हो तो इरशाद हो, ताकि एक ही बार गुफ्तगू हो जाए। तो हम एक और जी जनाब अहमद अली साहब, मैं फिरदौस मिर्जा बोल रहा हूँ जी। एक सेकंड हुजूर। अर्शी और ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं ताकि फिर मौलाना साहब अपना जवाब आगे बढ़ा पाए। देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ। माशाअल्लाह। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट में हमको वकील नहीं मिले, और ये सच्चाई है। आपने बहुत अच्छी बातें कही। अब बची बात हमारी बच्चियों की। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, और दोनों बेटियों को ने बोर्ड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया है। माशाअल्लाह। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। जी शुक्रिया। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एक ने ILS से अभी लॉ पास किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दोनों की ये शिकायत होती है कि खानदान में जिन लड़कों ने कम मार्क्स लिए हैं उनके मुकाबले में उनको कम इज्जत मिलती है, जबकि उन्होंने बहुत सक्सेसफुल करियर्स किए। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया है कि अलग अलग शोबों में हम हमारी बच्चियों को इक्वलिटी तो छोड़िए, हम प्रोमोट ही नहीं कर रहे हैं। उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जब हमारी अपनी बच्चियां, मजलूम बच्चियां पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देने जाती है तो वहां लेडीज पुलिस उनको हमारी बच्ची दूसरी बहन मिलती नहीं है। जब वो दवाखाने में अभी जा रहे हैं, खासतौर से कोविड में जब ठूस दिया जा रहा है, वहां नर्सेस हमारी नहीं है, लेडीज डॉक्टर्स हमारी नहीं है। जब हम कश्मीर की बात देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस में जो फीमेल्स को लिया जा रहा है उसमें हम हमारी बच्चियों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। तो जब मल्टी कल्चरल सोसाइटी है
جہاں پہ ہم بار بار ظلم کی اور انجسٹس کی شکایت کرتے ہیں، لیکن ہم خود ہی ہماری بچوں کو وہاں نہیں پہنچا رہے ہیں، یا پہنچانے کے لیے ہم پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں چلا رہے ہیں، تو ہم آگے کیا امید کر سکتے ہیں؟ شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جی خالد بھائی کوئی اور سوال ہے اسی تناظر میں؟ جی بس فائنل سوال ہے، اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کریں گے. ہماری بہن امینا شروانی صاحبہ کچھ عرض کرنا چاہتی تھی، ان کے آڈیو اگر وہ انمیوٹ کر لیں. تھینک یو مولانا صاحب، میں آج سے آپ کی فین ہو گئی ہوں. یہ مرد تو مجھ کو ہر وقت میوٹ پر ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. I am very very thankful to you for remembering me. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو زبان اللہ نے مجھے دی ہے وہ آپ ہی کی دعاؤں کی برکت ہے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ قرآن دنیا کا سب سے ماڈرن ڈاکیومنٹ ہے، اور آج کے زمانے میں مسلمان سب سے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں. ایسا کیوں ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ہم لوگ قرآن کی پراپر کلاسز کیوں نہیں دیتے؟ قرآن ہمارا اقرا سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری الحمد آ جاتی ہے. جو تیسری بات ہے اس کو میں نے اپنی جیون کا رام بان بنا لیا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آسمان کا شامیانہ اور یہ دھرتی کا بستر نعمتوں سے بھرا ہوا بنایا ہے تمہارے لیے، اور اگر تم نے اس کی رکشا سرکشا نہیں کی تو ایسی اگنی برسے گی کہ تم بھسم ہو جاؤ گے اس میں. اتنی خوبصورت بات 1986 میں ہم لوگ کا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ بنا، اور 1400-1500 برس پہلے ہی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کی پوری جو قاعدہ تھا وہ قرآن کے تیسرے سیکشن میں ہی آ جاتا ہے. تو قرآن کو تو آپ پڑھیے، جتنا پڑھیں گے اتنی آپ کو عقل کی اور پریکٹیکل باتیں ملیں گی. کوئی مشکل کتاب نہیں ہے یہ، اتنی آسان کتاب ہے یہ. اس کو کسی بھی بھاشا میں پڑھیے، سمجھیے، عمل میں لائیے. تو ہمارے مسلمان کیوں نہیں نکاح کے وقت 10 لوگ اور 11واں دولہا، اگر 11 سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ نکاح اصل میں ہمارا قرآن اس کو مان ہی نہیں رہا ہے. جو مولانا بیٹھ کر وہ پڑھا رہا ہے وہ نکاح، وہ بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہا ہے. آپ گھر پہ جا کر ولیمہ جتنا کروڑوں لوگوں کا دیں، مگر لڑکی کے اوپر بھار ڈالنا تو سخت گناہ ہے، سخت ممنوع ہے اسلام میں. ہماری باراتوں میں ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں لڑکی کے سر پہ کھانا کھانے کو، اور 3 مہینے بعد طلاق دے کے بٹیا کو واپس بھیج دیتے ہیں پیٹ میں ایک بچہ ڈال کے. یہ ہمارے اور اس 3 طلاق کو مان لیا جاتا ہے. وہ لڑکا بھی ریگریٹ کرتا ہے کہ میں نے بیوقوفی میں غصے میں دے دیا. اور جس طلاق کو بدعت کہا گیا ہے ہم اس طلاق کو طلاق مانتے ہیں، وہ تو بدعت ہے. طلاق احسان ہے جس میں 3 مہینے کا وقت آربیٹریشن کا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ نہیں ہے. اور جو ایک سانس میں دے دی وہ ہمارے مولوی صاحب ڈکلیئر کر دیں گے، گرہستی برباد کر دیں گے، اور پوری دنیا تھوکتی ہے ہم لوگوں کے اوپر، جبکہ ہمارا دھرم اتنا اچھا ہے اور ہم اس پر عمل کس طریقے سے کر رہے ہیں. اس میں مولویوں کا بہت بڑا رول ہے کہ ڈھنگ سے دھرم کو پڑھا. ہم نے تو اپنے آپ پڑھا ہے، ہم نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا، ہم نے اپنے آپ پڑھا ہے. ہمارے خاندان میں بسم اللہ بھی، ہماری جو سب سے بڑی عورت ہوتی ہے میری پرنانی، سب کو ہم کسی مولوی کو نہیں بلاتے. گھر میں بسم اللہ بچوں کی ہماری پرنانی کرتی. اب اماں کی باری آ گئی ہے، اب سب سے بڑی بیٹی کی سب سے بڑی بیٹی میں ہوں، تو کسی دن میں بسم اللہ پڑھاؤں گی خاندان کے سب بچوں کو. نہلانا، غسل کروانا مردے کو، نماز جنازہ، سب کچھ ہم کو گھروں میں سکھایا جاتا ہے. ہماری عورتیں فلی کیپیبل ہے. ہم بہت زیادہ مولاناؤں کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتے، ہمیں اللہ کے فضل سے ضرورت ہی نہیں پڑتی. سورہ نساء ہے قرآن میں، سورہ مولانا تو ہے نہیں کوئی. ہر مسلمان کو اپنے دھرم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کسی کو اسپیشلسٹ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے میم، بریف کوشچن آپ کا لے لیا. اور کوئی کوشچن؟ یہ مولوی مولانا اس کا پرچار کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال مولانا سے، مدرسے سے متعلق ایک سوال ہے میرا مولانا سے. جی مولانا میں ماجد بول رہا ہوں، میں بھی امپارہ کے خادم ہوں. کہ تمام ہندوستان کے جتنے مدرسے ہیں، ہیلو جی ماجد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی جتنے مدرسے ہیں پورے ہندوستان کے، وہ سب اپنے آپ کو اسلامک مدرسے کہتے ہیں، مدرسہ اسلامیہ. لیکن ہر مدرسہ کسی نہ کسی مسلک کی نمائندگی کرتا ہے. دارالعلوم دیوبند سے لے کے ایک چھوٹے محلے کا چھوٹا مدرسہ بھی وہ کسی نہ کسی مسلک کو پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو کیا کبھی ایسا کوئی وقت آ سکتا ہے کہ ایک مدرسے میں ہر مسلک کو پڑھا دیا جائے، کہ ایک مولوی جب مدرسے سے نکلے کسی مسلک کا نمائندہ نہ ہو بلکہ اسلام کا نمائندہ ہو؟ 2 سوال اور ہیں، وہ بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اگر کسی موضوع سے متعلق سوالات ہو تبھی لیں، ورنہ پھر ذہن منتشر ہو جائے گا. اچھا جی. ہاں، جیسے
ابھی بھائی نے مدرسے سے متعلق سوال کیا اور ہماری بہن امینہ شیروانی صاحبہ نے بڑی تفصیل سے اپنی باتیں رکھی. پھر بریگیڈ صاحب کی بات آئی ہے, پھر ہمارے وکیل صاحب دامت برکاتہم کے بھی سوال آ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اسی تناظر میں ہے اور ایک ہی پیرائی میں ہے. کوئی اور اگر اسی پس منظر میں کوئی سوال ہو تو ارشاد ہو, حکم ہو. ڈاکٹر سعودی الحسن صاحب ہیں, وہ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان سے بھی سوال لے لیں. ارشاد ہو, استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حضرت ایک بہت وقت کم ہے, اس لیے میں صرف ایک لائن میں آپ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس چیز پہ روشنی ڈالیے کہ تربیت اور تعلیم, کیونکہ میں تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتا ہوں محترم, اور انسان کو مشین بنانے والی تعلیم دے رہا ہوں, لیکن بہت بڑی بات کہی آپ نے. اللہ, تربیت اور تعلیم کا میل جو ہے یہ بغیر آپ لوگوں کے ساتھ آئے ہوئے پاسبل نہیں ہے. میں اتنی دیر سے سن رہا ہوں, میری بہنیں بھی بول رہی ہیں, بڑی شکایتیں ہیں مولاناؤں سے, مدرسوں سے, ساری چیزوں سے ہیں, لیکن اس کو کس طریقے سے, یہ جب تک آپس میں دونوں ایک ساتھ نہیں جڑیں گے تب تک آپ کو ہم سے شکایت رہے گی کہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ اس طرح کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں, اور ہم آپ سے شکایت کرتے رہیں. تو میں چاہتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا اپنے جواب میں دیں, روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے تربیت و تعلیم کو ہم ایک ساتھ لے کر چل سکتے. بہت عمدہ سوال ہے ماشاءاللہ ماجد بھائی کا. شکریہ. یہ ایک لاسٹ سوال ہے اشرف پرویز صاحب کا, اس کو بھی لے لیتے ہیں. جی پلیز پلیز ضرور. استقبال ہے پرویز صاحب کا. السلام علیکم. میں بہت ساری باتیں سن نہیں پایا, بہت سارے سوالات اور اس کا جواب میں نے آپ کو سنا ہے. تو جو ابھی بات اٹھی ہے جو عرشی صحابہ نے اٹھایا, تو اسی پس منظر میں میرا سوال ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. آپ کی وائس کبھی کبھی بریک کر رہی ہے پرویز بھائی, تھوڑا دوبارہ ارشاد فرمائیں گے, بڑی مہربانی ہوگی. تھوڑا لاؤڈ بولیے پلیز. جی جی, میں یہ کہہ رہا تھا آپ فرما رہے تھے طلب العلم فریضۃ. جی ہاں, فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, یعنی جو تعلیم کا حاصل کرنا ہر عورت اور مرد کا فرض ہے. لیکن اگر صرف ہندوستان میں تو نہیں, پورے دنیا کے اندر دیکھا جائے تو مسلمان, ایک تو ایسے ہی مسلمانوں کی تعلیمی جو پسماندگی جگ ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر, اور خاص کر اگر دیکھا جائے تو مردوں کی مناسبت میں عورتوں کی بہت بری حالت ہے. تو جو علماء لوگ رہے ہیں, جو اگر اسلام کی تاریخ میں جائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, تو میرا یہی کہنا ہے کہ علماء سے خاص کر چونکہ رہبر قوم مانے جاتے ہیں, خاص کر مذہبی معاملے میں ان کا دخل بھی ہے اور لوگ ان کو مانتے بھی ہیں. کیوں نہیں ہم جو ہے دونوں پہ زور دیں کہ ایک تو ماڈرن ایجوکیشن اور جو اسلامک ایجوکیشن ہے دونوں کو بیلنس کیا جائے. پہلا. دوسرا یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی تعلیم پہ جو ہے برابری کا معاملہ فرمایا جائے, اور آپ لوگوں کا اس پہ بہت بڑا رول ہے, تو اس لیے میں نے اس پہ آپ کی خدمت کی. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مزید کوئی سوال خالد بھائی؟ جی سوال ختم ہو گئے, آپ کا اجازت ہے؟ جی جی پلیز. میری بہن عرشی صاحبہ, پھر امینہ شیروانی صاحبہ, پھر جناب بریگیڈیئر صاحب, جناب وکیل صاحب, جناب ماجد بھائی, جناب پرویز صاحب. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل. جو سوالات ترتیب سے آئے ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل ترتیب و سوال ہے. ان تمام سوالوں کو ہم جمع کر دیں. بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک شادی میں تشریف لے گئے. ظاہر سی بات ہے کہ شکاگو میں شادی. آواز جاری بریگیڈیئر صاحب میری؟ جی جی اچھا, اور آ رہی ہے. جی, تو آپ جی شادی میں تشریف لے گئے تھے, وہاں تو بھیڑ بھاڑ کافی رہی ہوگی. ہیلو. شادی میں بھیڑ ہونا تو لازمی بات ہے, لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, لیکن سب ہندوستانی تھے اس شادی میں, سارے اور زیادہ تر حیدرآبادی تھے. خالد بھائی آواز جاری سب؟ اچھا, تو بہن امینہ صاحبہ نے ایک بڑی بنیادی بات عرض کی کہ 11 لوگ اگر ہو جائیں تو وہاں نکاح ہی نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ ان کی تحقیق ہے, ہم یہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ نکاح نہیں ہوتا ہے. یہ تھوڑا میری بہن امینہ صاحبہ سے ادباً گزارش کروں گا, چونکہ یہ بات مطلقاً حکم کے دائرے میں آ گیا. اور جہاں تک بڑے پیمانے پہ تو ہمارے بریگیڈیئر صاحب ایک نکاح میں تشریف لے گئے تھے شادی کی مجلس میں, وہاں بڑی بھیڑ بھاڑ تھی. تو یہ ایک کلچرل پرابلم ہے, یہ ایک اسلامک پرابلم نہیں ہے
کہ جہاں بڑے پیمانے پہ پنڈال لگ رہے ہیں، دیغیں اتر رہی ہیں، نہ ہم نے کبھی اس کو فیور کیا ہے اور نہ کر سکتے ہیں. اور میں اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے عرض کروں کہ اسی خوف سے آج بہت سال ہو گئے کہ میں شادی اور ولیمے کے فنکشن میں نہیں جا پاتا ہوں، صرف اسی خوف سے کہ ہم ان کو روک نہیں پائیں گے کھڑے ہو کر کھانے کے مجلس کو اور بھیڑ بھاڑ کو اور اسراف و تبذیل کو اور پٹاخے کو، تو میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. لیکن علماء بہرحال اس کے خلاف ہی بولتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بدنام بھی ہوتے ہیں. نکاح بالکل سادگی سے ہونا چاہیے، اسے کون نہیں مانتا. طلاق کے رواج جو ہے وہ واقعتاً ہمارے یہاں بہت غلط ہے اور جہالت کی وجہ سے، بڑی جہالت کی وجہ سے. لیکن ایک بات آپ سب نے محسوس کیا ہوگا، ہمارے وکیل صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان کی بچیوں نے جو ٹاپ کی ہیں، الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں ان بچیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائے، آمین. ملت کے تمام بچوں کو. تو فرمایا کہ ان کی بچیوں کو یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ کم مارکس لانے کے باوجود لڑکوں کو ان کو جو ہے وہ فوقیت دی جاتی ہے اور ہمیں ترجیح نہیں دی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ نہ مولانا کا پرابلم ہے نہ مدرسوں کا پرابلم ہے، یہ ہمارے کلچر اور سماجی پرابلم ہے. ہمارا سماج بھارت میں ہندو برادری اور ہندو کلچر سے متاثر ہو کر یا اس سے نکل کر ہمارا سماج تیار ہوا ہے. تو ایک سماج بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اور سماج کا اثر ہمارے اوپر پڑا ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات ماجد بھائی نے بھی بڑی اچھی بات کہی کہ ہم تعلیم دیتے ہیں، تربیت کیسے دیں. جو ہمارے شرکا، معزز شرکا جو شروع سے میری گفتگو میں تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا اور مسٹر کو قریب آنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے آپ سب شہادت دیں گے کہ میں نے یہ بات کہی تھی شروع میں. یاد آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ مسٹر اور مولانا کا قریب ہونا بہت ضروری ہے. اور جناب ماجد صاحب نے بہت عمدہ سوال فرمایا کہ تعلیم و تربیت کا کیا فرق ہے. تو میں بہن عرشیہ صاحبہ سے بھی ادباً عرض کروں گا کہ تعلیم و تربیت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ تعلیم کتابوں سے آ جاتی ہے، تربیت سینہ بسینہ آتا ہے، سینہ بسینہ آتا ہے. اور یہ تربیت بھی مستند، جس طرح تعلیم مستند ہونی چاہیے اس طرح تربیت بھی مستند ہونی چاہیے. جیسے قرآن کریم کی تعلیم ہے، قرآن کریم ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی سند کیا ہے. دیکھیے اسلام میں سند بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم اس حدیث کو اس وقت تک ایکسپٹ نہیں کرتے جب تک کہ اس کی سند مضبوط نہ مل جائے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. قرآن کی ایک آیت، ابھی ہمارے بھائی نے ایک حدیث پڑھی، ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوشش کی حدیث پڑھنے کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن طلب العلم فریضۃ ہے، وہ فریضۃ نہیں ہے. کہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. دین کا علم پرٹیکولر. اب آپ کہیں گے صاحب یہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیا دین کا علم؟ میں کہتا ہوں ہر علم دین کا ہے. پاکٹ ماری کا علم کیا دین کا ہو سکتا ہے کہ چوری کیسے کرنی ہے، چماری کیسے کرنی ہے، کمپیوٹر میں بیٹھ کے موبائل کمپنی کا مینیجر بن کر 1-1 روپے سب سے کیسے اڑانا، یہ دینی تعلیم ہو سکتی ہے؟ ایمانداری تعلیم دین ہے، سچ بولنا دین ہے، شراب نہیں پینا دین ہے، عورتوں کی عزت کرنا دین ہے، بڑوں کا احترام کرنا دین ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا دین ہے، صفائی طہارت رکھنا دین ہے. دیکھیے طہارت اور کلیننگ میں فرق ہے. آپ کا ایک ٹیبل گندا ہے، اسے پاک کرنا ہے. پاک اور صاف میں فرق ہے. صاف تو آپ کسی بھی کپڑے سے کر سکتی ہے. بچے کے پیشاب میں کوئی کپڑا ہے ناپاک ہے، اس سے آپ نے صاف کیا، دھول صاف ہو گئی، پاکیزگی نہیں آئی. تو پاکیزگی کا جو کنسپٹ طہارت ہے وہ آپ کو اسلام سے ہی لینا پڑے گا، ادروائز کچھ دوسرا راستہ ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے. یہ تعلیم و تربیت قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے قرآن پڑھا، قاری الطاف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت سیکھی لکھنؤ کے فرقانیہ میں ماشاءاللہ. انہوں نے کن سے سیکھا، پڑھتے یہ نسبت جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کن سے سنا؟ یہ نسبت جاتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام نے کن سے سنا؟ خود صاحب کلام اور صاحب کتاب اللہ تعالیٰ سے، جن کا کلام ہے. تو یہ نسبت بہت ضروری چیز ہے. میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے سماجی اور معاشرتی خرابیاں بہت ہیں. اسلام میں خرابی نہیں الحمدللہ، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، اسے ایکسپلین نہیں کرتے. یہ ہماری کمی ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے بہن بھائی سب لوگوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے شرعی حد کا احترام کرتے ہوئے میں آگے آنا ہوگا اور مسٹر مولانا کو مل کر کمیوں کو دور کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو احترام کرنا پڑے گا. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ حضرات نے توجہ فرمائی، اتنی دیر سے جتنی باتیں آئیں سب کا تعلق مدرسہ تھا کہ صاحب مدرسوں میں یہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں خالد بھائی؟ سب کا نشانہ مدرسہ تھا. آپ اندازہ فرمائیے کہ 4% غریب بچے، ٹھیلے والے، آلو والے، پیاز والے، پنچر والے، گلاس دھونے والے، ان کے بچوں کو یہ مولانا آپ سے چندہ لے کر لا کر پڑھا دیتے ہیں. اگر ان کو وہ نہ اٹھائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں سماج کے کتنے خطرناک بن سکتے ہیں وہ.
आप अंदाजा फरमाइए कितना बड़ा एहसान है उनका इस पहलू पे। वो भी सिर्फ 4%, 96% आपके बच्चे कहाँ जाते हैं। एक बार भी हमारे ग्रुप में इतने मुअज़्ज़ज़ हजरात ने ये नहीं कहा कि स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनका कुरान कैसे दुरुस्त हो, एक बार भी ये सवाल नहीं आया। आपने हमारी इस्लाह की फिक्र की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपको सलाम करता हूं कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप हमारे हमदर्द हैं। लेकिन वो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, नर्सरी और केजी में जाते हैं, वो बच्चे जो कॉलेजेस में जाते हैं, उनकी जिंदगी कहाँ चली जाएगी। वो जो ड्रग्स अफेक्टेड हो रहे हैं मुसलमानों के बच्चे, वो जो खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं मुसलमानों के बच्चे, वो जो मुसलमानों के बच्चे नाइट क्लबों में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, कभी उनकी फिसलाह पर भी हम रो लिया करते, कभी उन पर भी तवज्जो देते, एक आध बार हमसे वो भी पूछ लेते कि साहब इनकी इस्लाह के साथ हमारी उन बिगड़ी हुई औलादों का क्या किया जाए। आप देखिए रेशियो अगर मिलाइएगा, हम अपनी खराबी कमियों को कबूल करते हुए और आपकी हमदर्दियों को हम कबूल करते हैं, बिल्कुल कबूल करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मैं आप कहूंगा कि जरूरत दोनों तरफ है। जब मरीज हर तरफ है तो इलाज भी होनी चाहिए। आइए, अगर आप मदरसों से शुरू करना चाहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी अपनी तशरीह नहीं होनी चाहिए कि साहब मैं ऐसा समझ रहा हूं, नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की रोशनी में जितनी भी चीजें आएंगी सर झुकाकर लोग इस कबूल करेंगे। हाँ, अंदाजे गुफ्तगू हमें ठीक करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि डिक्टेट अगर हम करेंगे तो शायद लोग ना माने, हम मोहब्बत से बातों को पेश करें, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी और बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। मौलाना, आपने हमारी बात का वो जवाब मैं मुंतजिर हूँ कि गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसा में दावत देनी चाहिए कि नहीं। बहुत सही, मैं माजरत चाहता हूँ मौलाना मेरे भी सवाल का जवाब नहीं आया अब तक। उस सवाल का जवाब मसलक वाला, बच्चियों को हम इंसाफ कैसे दिलवाएंगे, हम बच्चियों को इज्जत कैसे दिलवाएंगे। एक एक करके और ये शिकायत सिर्फ नहीं, और ये शिकायत मदरसों से बिल्कुल नहीं है। और 4% की जो आप बात कर रहे हैं, आप राइट टू एजुकेशन एक्ट को पूरी तरह भूल रहे हैं। अगर आपने ये नहीं ले गए 4% बच्चे, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको फ्री एजुकेशन दे। तो बच्चों का हमारा आज का टॉपिक, मैं समझता हूं कि बच्चियों को हम किस तरह से इज्जत दे पाएंगे, और 50% हमारा जो पॉपुलेशन है उसको हम प्रोडक्टिव कैसे बना पाएंगे। जी, मैं समझता हूं कि अगर जो इंडिविजुअल अलग अलग मुतफरिक सवालात हैं, अगर एक एक आ जाए तो जवाब देने में आसानी होगी। पहले जनाब ब्रिगेडियर अहमद अली साहब दामत बरकातुहुम के उस सवाल को ले लेते हैं कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को अगर लाकर पढ़ाया जाए तो वो किस तरह किया जाए और उससे बड़े फायदे हो सकते हैं। मैं समझता हूँ सवाल सही मैंने दोहराया। जी बिल्कुल सही। जी, ब्रिगेडियर साहब, एक ज़माने तक मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने का सिलसिला रहा है, जिसका आपने भी इकरार किया है कि हमारे मुल्क के खुद पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बिहार के छपरा के मदरसे के पढ़े हुए थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी उर्दू में दस्तखत किए। यह अलग बात है कि अपने एक वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कर दिया उन्होंने। आप जानते ही हैं, मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे। इसी तरह कलकत्ते में जो आलिया मदरसे हैं, जो आलिया बोर्ड है, इसमें अभी जो टॉपर किए हैं वो गैर मुस्लिम बच्चा है। जो निजामिया मदरसे हैं, निजामिया, वहाँ गैर मुस्लिमों के बच्चे पहले आया करते थे। ब्रिगेड साहब, मैं आपको सबूत पेश कर दूं, पटना में एक जगह गौनपुरा, पटना शहर फुलवारी से 4-5 किलोमीटर दूर है। इमारत शरिया के तहत वो इदारा चलता है, उसका नाम है दारुल अल इस्लामिया। शुरू में जब वो कायम हुआ था तो आसपास जो आदिवासी और गरीब बच्चे थे वो आ जाया करते थे, मदरसा उनको खाना भी खिलाया करता था और उनको जनरल तालीम दिया करता था। बाद में कुछ तंजीमों ने, आप इशारा समझ जाएंगे, कुछ तंजीमों ने फिर मेहनत की और उनका आना जाना फिर बंद करवाया। मैं समझता हूं कि आपने बात बड़ी अच्छी कही है, लेकिन बहुत क्लियर इसका जवाब देने की मैं पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन मौका अगर मिलता है तो अच्छा होगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं उम्मीद करता हूं कुछ मैं अर्ज कर सका हूं। जी जी जी, आप कोशिश कीजिए, इस तरफ कोशिश कीजिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी अगर। जी, मैं बहुत फ्रैंक आपसे अर्ज करना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब, चूंकि आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इस पहलू पर अभी कोशिश करना मुमकिन नहीं है ब्रिगेडियर साहब। अभी जनरल माहौल में कोशिशें करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा आपको तभी कोई देगा जब उसको बहुत ज्यादा आप पर भरोसा होगा। बिल्कुल वजह फरमाया आप। ये हालात के तहत ये जरा बहुत दुश्वारी है इस वक्त। जी हाँ जी, ठीक है। एक बड़ा सवाल और आ रहा था हमारे सवाल ले लेते, बेटियों के ताल्लुक से कोई फरमा रहे थे। मेरी आवाज अगर जा रही है तो अनम्यूट करके जरा एक बार मेरी मदद फरमाएं।
जी जी मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आ रही है जी, अब आ रही है, बताएं बताएं, आप कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। मेरा सवाल अर्शी के सवाल से मैं थोड़ा सा आगे जा रहा था जी हुजूर। कि आज हम 50% पॉपुलेशन को जी जी हमारी, यानी अगर आप देखें तो अब ये हम इल्ज़ाम हिंदुओं पर नहीं लगा सकते कि उनसे हमने कुछ सीखा है, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। 30% रिजर्वेशन उन्होंने लड़कियों को दिया है, फिर उन्होंने बराबरी का हक उनके प्रॉपर्टी में दिया है, जो वो इनहेरिट कर रहे हैं उसमें, वो सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आज हम जो कर रहे हैं कि हम हमारी बच्चियों को डिस्करेज करते हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए, जिसके लिए वो पुलिस में या मिलिट्री में नजर नहीं आ रही है। हम डिस्करेज करते हैं बच्चियों को कोई एजुकेशन में जाने के लिए, जिसकी वजह से ना नर्सेस हमको मिल रही है ना डॉक्टर्स मिल रहे हैं। हम डिस्करेज करते हैं उनको लीगल फील्ड में जाने के लिए, जिसकी वजह से ना हमको अच्छी वकील लड़कियां मिल रही हैं, ना जजेस लेडीज मिल रही हैं जो हमारी बच्चियों के मसलों को समझे। इसके लिए हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, मेरी बेटियां खास तौर से, क्योंकि मैं खुद मर्द हूं, मैं नहीं समझ पाता, लेकिन बेटियां बड़ी हो रही है, जैसे अर्शी ने कही है, वही मुझे उसको देखकर मेरी बेटी याद आई कि ये शिकायतें जायज हैं। समाज में हम बेटियों को, हमारी अपनी बेटियों को नदारद पाते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और आप एक अथॉरिटी है, आपकी बात पूरा इंडिया सुनता है, हम आपके कई वीडियोस देखते हैं हमेशा, ये तो आपका बड़ा मुतासिर होते हैं, तो आपके जरिए अगर बात चली तो इम्पायर के जरिए हम उसको आगे पहुंचाएंगे, लेकिन ये बात आनी चाहिए, इसके जवाब मिलने चाहिए। जी, मैं इस पे अर्ज करता हूँ कि मिर्जा साहब, चूंकि जाहिर सी बात है कि हमारा मुल्क एक मालदीव तो है नहीं कि रिजल्ट 2 दिन में नजर आ जाए। ये सच है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा वक्त गंवाए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बात आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि बड़े बड़े उलमा की बेटियां इस वक्त माशाअल्लाह, चूंकि उनके साथ उनके वालिद का नाम जाहिर नहीं होता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे बड़े बड़े अच्छे घर, चूंकि मैं जाती तौर पे जानता हूं और आप लोगों की दुआओं से मैं मुल्क घूमता रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को करीब से देखने का मौका मिला। तो एक जगह एक बच्ची से मुलाकात हुई, मुकम्मल माशाअल्लाह शरई हिजाब में थी, वो मुकम्मल शरई हिजाब में, किसी किस्म की कोई कहीं से मालूम नहीं हो रहा था कि इस बच्ची ने कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। तो वो लॉ में पीएचडी कर रही थी माशाअल्लाह, मालूम है कि वो हमारे एक बड़े बुजुर्ग की बड़ी साहबजादी है। तो जानकर बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बताया कि हमारे सारी बहनें जो हैं, अभी एक बड़े रांची के एक बड़े आलिम हैं, दुनिया में नहीं रहे, उनकी बेटी इस वक्त माशाल्लाह सिंगापुर के एम्बेसी में है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अफसर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आलिमा भी है माशाल्लाह। तो चूंकि आबादी हमारी बहुत ज्यादा है, लड़कियों के मदारिस बहुत सारे खुल गए हैं हमारे यहाँ जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ हैं, चूंकि वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे। अच्छा, वो आप जो जानकर खुशी होगी कि वो और भी उलमा ही कर रहे हैं। अगर आप हजरात मुझे माफ कर दे तो मैं एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं, अगर, लेकिन मैं पहले माफी चाहूंगा आप लोगों से, इजाजत है आप लोगों की तरफ से? मैं एक बड़ी तल्ख हकीकत रखना चाहता हूँ, तल्ख हकीकत, लेकिन बहुत माफी के साथ रखना चाहता हूँ। देखिए, दारुल देवबंद जिस जमाने में वजूद में आया, लगभग उसी जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी वजूद में आया है। दारुल देवबंद भी कौम के चंदों से बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कौम के चंदों से बना। अल्लाह गरीक रहमत फरमाए सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह को। लेकिन आप देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फारिगीन को ले लीजिए और दारुल देवबंद के फारिगीन को ले लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी होल्डर, दुनिया में कैम्ब्रिज भी है, ऑक्सफोर्ड भी है, हार्वर्ड भी है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी होल्डर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। मुसलमानों में जितने आपको इंजीनियर्स मिलेंगे मिडिल ईस्ट में, वो मैक्सिमम आपको अलीग मिलेंगे। हमें इस पर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है। दारुल देवबंद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जमाना एक ही रहा, लेकिन दारुल से फारिग होने वाले मौलवियों ने, उलमा ने, कारियों ने, हाफिजों ने आपके जेब से पैसे निकालकर, आपके जेब से आपके पैसे निकालकर उन्होंने माशाअल्लाह आज 3-3.5 लाख मदरसे आपको हिंदुस्तान में दे दिए कि वो आपकी मस्जिदें आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी लाखों हजरात फारिग हुए हैं, उन्होंने एक दूसरी यूनिवर्सिटी इस कौम को क्यों नहीं दे दी? शायद बहुत कुछ कमियां दूर हो सकती थी। मदरसे वालों का एक दायरे कार है काम करने का। अब उसमें थोड़ी बहुत
फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंशाल्लाह आपके करीब आने से, आपके करीब आने से। दूर में आप बोलते रहेंगे तो नहीं होगा। जहां तक आप मुझे कहते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाल्लाह कि मैं अल्लाह की तौफीक से, आप लोगों की दुआओं से, हक बात पहले भी कहता था, इंशाल्लाह आइंदा भी कहूंगा। मेरी बात तकरीरें ऐसी हैं कि हमारे उलमा अंदर में नाराज हो गए, ऊपर बाहर तो नाराज नहीं हुए, लेकिन अंदर से उन्होंने फोन पर कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। मैंने कहा आप बताइए मैंने गलत कही है? जैसे मैंने ज़कात पर एक बात कह दी, बड़ा हंगामा हुआ, बड़े नाराज रहे मुझसे उलमा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मैंने ये कह दिया कि भाई कमीशन पर ज़कात ली जाती है। जनाब मिर्जा साहब ने 1000 रुपये ज़कात की रकम दी, 500 रुपये कमीशन वाले ने अपने जेब में रखा और 500 रुपये मदरसे पहुंचाया। आप मुझे बताओ मिर्जा साहब की ज़कात कितनी अदा हुई? उसूल शरीयत की कहती है कि 500 रुपये ज़कात अदा हुई। मैं कहता हूं मिर्जा साहब का कसूर क्या था? उन्होंने तो दिया था 1000 रुपये। वो 1000 रुपये देने के बाद भी उनकी ज़कात अदा नहीं हो पा रही है। ये कमीशन खोरी बंद क्यों नहीं करते आप? ये हमारी जिम्मेदारी, इसमें बिल्कुल आपका कसूर नहीं है। आप तो वसत कल्बी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इसे रोकना आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें डायरेक्ट दें, आप इन लोगों को इंकरेज ना करें। मैंने इस पर खुलकर तकरीरें की तो हमारे बहुत सारे लोगों ने हमें फोन करके कहा इसको आवाम में आपको नहीं बताना चाहिए। मैंने क्यों नहीं बतानी चाहिए? हमारे लोग, हमारे आवाम पैसे दे रही है, उनको मालूम होना जरूरी है। तो मैं बहुत सारी बातें रिस्क लेकर करता हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक बोलने की कोशिश करता हूं। इसमें आप हजरात के ताउन और ताकत की जरूरत है। एक अकेला आदमी पहलवान बनकर कुछ नहीं कर सकता, मैदान नहीं जीत सकता। लेकिन मैंने जो बात अर्ज की है दारुल उलूम देवबंद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर मेरी बात तवज्जो रखिएगा कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है कि काम कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। प्लीज अगर कोई सवाल छूट गया हो तो कोशिश करें। मौलाना मेरा सवाल तो जुगा तुम रहा कि मौलवी मसलक की नुमाइंदगी क्यों करते हैं, इस्लाम की नुमाइंदगी क्यों नहीं करते पूरे हिंदुस्तान में? जवाब पर आया नहीं था, अब आपने दोहराया तो मैं जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा जवाब देने की कोशिश करूंगा। जरा आपने फरमाया कि मसलक की नुमाइंदगी होती है ना? मेरी आवाज जा रही मेरे भाई? जी 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 मेरे ख्याल से परवेज भाई है, मेरे ख्याल से परवेज भाई है। माजिद जनाब माजिद साहब देखिए ऐसा है कि इस्लाम किताबों से आया था, बात लिफाफों पे पहुंच गई है। शायद आप लोगों को बड़ा इसमें लतीफा किताबों का सफर लिफाफों पे आके अटक गया है। और जाहिर सी बात है कि मसलक एक मोहतरम है, हर एक के अपने मसलक है, तो मसलक को हट तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने मसलक पे चलते हुए दूसरों के मसलक का एहतराम, ये बुनियादी चीज है। तो आपने जो बात कही है ये अभी अगर कहेंगे तो जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए छेड़छाड़ किए बगैर पहले मोहब्बत से आगे चलिए तो इंशाल्लाह रास्ते खुलेंगे। सारी चीजें एक दिन में नहीं। ये तो प्योर मौलियों के बीच का मैटर है कि वो आपसी मामलों को बैठ के एक अपनी शूरा बना लें कि भाई हर मदरसे में, मतलब दारुल उलूम देवबंद जैसा इदारा भी सिर्फ एक मसलक पढ़ा रहा है, वो दूसरे मसलक के लोगों को मस्जिद में आगे रद्द कर देता है। मैं इसका तजुर्बा किया है अपनी मस्जिद में, उसका झगड़ा मैंने झेला है। जनाब माजिद साहब, मेरे माजिद भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये कितना मुश्किल और टेढ़ी सड़क है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और इससे पहले कि हमारे और आप पर कुफ्र का फतवा लग जाए, रास्ता खुला रहने दीजिए ताकि जो सही काम है वो पहुंचा सके हम लोग, वरना सारे चलिए ठीक है, सारे अंडे सारे फूट जाएंगे अंडे। ये बहुत बड़ा मसला है, ये मसला एक दो दिन की बात नहीं है ये। जी मैं अदब के साथ माजिद भाई ये बात मैंने कही है, अदरवाइज ना ले प्लीज। मैं खालिद साहब, एक मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल ले रहे हैं, उसके बाद एक नहीं सवाल नहीं है, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मौलाना साहब का कि उन्होंने शुरुआत की, एम्पायर के लोगों से बात की और हमारे बड़ी आराम से सारे सवाल सुने और जवाब देने की कोशिश की। आपकी एक राय जो रही कि ये मिस्टर और मौलानाओं को पास आना पड़ेगा, इसमें मैं एक ऐड करता हूँ, मिस्टर और मिस एंड मिसेस एंड मौलानाओं को साथ काम करना पड़ेगा। एम्पायर इसमें पहल शुरू की है। मेरी दरख्वास्त खालिद साहब से और खान साहब से यही होगी कि ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे कि ये बातचीत चलता रहे, सिलसिला चलता रहे और हम दोनों तरफ मिलके अपनी भी जो हमारी कमियां हैं उसको भी हम पूरी करने की कोशिश करें। और सिर्फ मदरसों पे जो इन्होंने एक बात बहुत मुझे नहीं मालूम थी जो साफ साफ कहा कि 4%
बच्चे और किस तबके के बच्चे मदरसे जाते हैं, और 90% मुसलमानों के बच्चे जो हैं वो दूसरे स्कूलों में जाते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ें कैसे साथ साथ काम कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एम्पावर को इस पे अलग से अपने बैठ के कुछ कमेटियां बना के और औरतों के एम्पावरमेंट की भी कमेटी जो है वो बना के इसका एक ये बातचीत का सिलसिला चलता रहे, और मुझे यकीन है इससे आगे बात बढ़ेगी, बेहतरी के लिए बढ़ेगी। मैंने जो ये 4% का फिगर पेश किया है ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से पेश किया है। वो हकीकत है, दैट इज फैक्ट, वो बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड है। और ये बार बार ये बात सुनने को मिली है कि भाई 4% के ऊपर आप लोगों का ज्यादा जोर रहता है और आप 96% के ऊपर चर्चा नहीं करते। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम 4% पे भी बात करें और 96% पे भी बात करें। वो भी खालिद भाई 4% में भी 3% वो बच्चे हैं जिनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं। बिल्कुल, मैं तो खुद भी मदरसे के साथ में जुड़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ के क्या हालात हैं, और अल्लाह हमको हिम्मत दे इस पे काम करने की, और हम इस पे इतना काम करते रहें। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए डॉक्टर एमजे खान साहब को इनवाइट करता हूँ कि वो इस क्लास को खत्म करें। कोई सवाल बाकी तो नहीं रह गया कि किसी भाई का मैं सवाल डॉक्टर खान है? हेलो जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। जी भाई। अभी क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, मतलब एक पॉइंट था, इफ आई एम अलाउड। सो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे मौलाना साहब आते हैं डिफरेंट टीवी चैनल पे, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या हेलो, माय नेम इज आकिब, आई एम फ्रॉम कोलकाता, नाउ इन मुंबई। सो मेरा एक क्वेश्चन था कि कभी कभार हम लोग देखते हैं, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में बहुत दिखता है, जहाँ पे पहले दिल्ली में भी होता था कि जहाँ पे कोई प्रोमिनेंट मॉस्क के जो मौलाना है वो आके पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इज देयर अ वे जहाँ पे हम लोग ये बंद कर सकते हैं कि इस पे ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, एज इफ वोटिंग वहां से डिटरमाइंड होता है, जो एक्चुअली होता नहीं है। मतलब जो वोट देता है वो अपने हिसाब से देता है। इट्स नॉट लाइक कि कोई प्रोमिनेंट मान लीजिए टिप्पू सुल्तान हो गया, मॉस्क हो गया, या फिर कोई फुरफुरा शरीफ हो गया, उनके कहने पे लोग वोट देगा। पर जब भी ये लोग, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे होता है, रिलीजन अपनी जगह पे होता है, पर जब भी कोई मौलाना जब स्टेटमेंट देते हैं, इससे काफी नुकसान पहुंचता है इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन द ब्रॉडर सोसाइटी। तो कुछ अगर उस पे हम लोग कुछ कर सकते हैं या कुछ सोच है हमारे, तो शायद काफी मतलब हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको लगता है कि 1 साल पहले जो बहुत ज्यादा टेलीविजन पर लोग आ जाया करते थे उसमें कुछ कमी आई है? काफी आई है, काफी। वेस्ट बंगाल में तो आई एम सीइंग, इसका मतलब है काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि हर काम तो सामने बताया नहीं जाता है। मैंने फोन करके पर्सनली लोगों को रोके हैं खालिद भाई। जी हाँ, जी हाँ, मैंने पर्सनली काफी काम किया है, मैंने खुद रोका है। और मैं अपनी बात आपसे करूं कि मुझे पिछले एक हफ्ते से मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, 3 बड़े बड़े चैनल सुबह शाम पाबंदी से फोन आ रहे हैं। मैंने साफ अर्ज किया है कि इस वक्त आप लोगों ने जो माहौल बनाया है उस माहौल में मुझ जैसा मामूली आदमी फिट नहीं होता है। हालांकि अल्लाह का शुक्र कि टीवी चैनल पे जब मैं जाता हूं तो मालिक का बड़ा करम है कि एंकर वगैरह भी तवज्जो फरमाते हैं, तो इसमें कमी आ रही है। मगर हो क्या रहा है, कुछ लोग इस्लामिक स्कॉलर भी बन चुके हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, और वो भी पहुंचकर डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि चारों तरफ से हम लोग इनको रोके और रोकने की कोशिश करें, तो पहले से माहौल में बड़ा फर्क आया है। इंशाल्लाह मुकम्मल फर्क आएगा इंशाल्लाह। तो सैयद रिजवान साहब को इनवाइट करता हूं वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम डिस्कशन सुने मैंने और सवालात भी जो उठाए गए, तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि जो मसले हैं और मरहले हैं मुसलमानों के इंडिया में, भारत में, वो सिर्फ मदरसों या मौलानाओं से रिलेटेड नहीं है। ये बेसिकली मदरसे और लोगों में है और जमात मुस्लिम जमातों में है, जैसे कि इनहेरिटेंस का अर्शी ने उठाया। तो इसमें मौलाना अबू क्या कह सकते हैं, ये तो हम अपने घर को दुरुस्त करें। अगर हम अर्शी को या किसी और
बहन को कोई प्रॉब्लम है इनहेरिटेंस का, वो उनके अपने घर के मसले हैं, तो पहले घर के तो माहौल सही करें। और ये जो जैसे मौलाना ने भी कहा कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो इंडिया में वो कल्चर के हैं। जो ज़मींदारी ने जो ये कहिए कि वो लेफ्ट ओवर है, वही प्रॉब्लम है इनहेरिटेंस का। और लड़कियों को जो इनहेरिटेंस नहीं मिल रहा, वो ज़मींदारी का एक यूँ कहिए फॉल आउट है। तो हम सबको यानी कि मदरसे या मौलानाओं और जो इन और मुसलमान भाइयों को अपने मरहले और मसले मिलकर ही हल करने होंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम पेश है, दुआ की दरख्वास्त है। सबको बहुत बहुत शुक्रिया।